اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ میرے لیے یقیناً سعادت سے زیادہ آزمائش کا مقام ہے کہ مجھے معین نظامی صاحب کی جگہ پر یہ کلاس لینی پڑ رہی ہے۔ جب ہم لوگ خود اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے تھے اور کسی روز یہ پتہ چلتا تھا کہ کل استاد گرامی نہیں آ رہے اور ان کی جگہ کوئی اور استاد ہے، تو ہم اپنا احتجاج باقاعدہ قلم بند کرواتے تھے۔ آپ لوگ انتہائی شریف کلاس ہیں اس حوالے سے کہ آپ احتجاج نہیں کر رہے، کیونکہ وہ جو استاد اور کلاس اور سبجیکٹ کے ساتھ ایک وابستگی ہو جاتی ہے، اس کو ایک دم سے جو ہے نا ریپلیسمنٹ قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو میں پہلے ہی معذرت چاہوں گی، اور یقیناً ان کی طرح دانشور نہیں ہوں، میں ان کی شاگرد ہوں، سننے کے لیے آتی ہوں، اور مجھے بہرحال شاید آپ کو اس طریقے سے مطمئن کرنا نہیں آئے گا۔ تو اس لحاظ سے اس کلاس میں یقیناً مجھے پوری امید ہے کہ کوئی سوال بھی نہیں کیا جائے گا، اور جو کیا جائے گا وہ میں نوٹ کر لوں گی، جو کہ اس کا صحیح تسلی بخش جواب جو ہے وہ یقیناً ایک استاد ہی اچھی طرح سے دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کا بھی ماشاءاللہ ویژن اتنا اچھا ہوتا ہے اور سوال اتنے وسیع پیمانے پہ ہوتے ہیں عالمی تناظر کے لحاظ سے اور سیاسی پس منظر کے لحاظ سے، کہ ان کو کوپ کرنا مجھے لگتا ہے کہ شاید میرے لیے بھی جو ہے وہ یقیناً مشکل ہوگا۔ اچھا، ہم نے یہ شروع کرنا ہے پیج نمبر 43 پر، جو اس دن جہاں سے ہم نے آگے سٹارٹ کرنا، جہاں پہ لاسٹ ون ہم نے پڑھی تھی، نمو رنگ از دم بادی نہ جویم، کیونکہ یہ ہم نے نہیں پڑھی تھی، جو مجھے ترتیب ایک ملی تھی اس سے پہلے یہ ایک رہ گیا ہوا تھا، جو ایک یہ اشعار تھے ایک 43 پیج پر۔ نمو رنگ از دم بادی نہ جویم، ز فیض آفتاب تو برویم، نگاهم از ماه و پروین بلند است، سخن را بر مزاج کس نگویم۔ اس میں نمو رنگ یعنی نمی اور تازگی اور رنگ و بو اور روشنی کے معنی میں ہے۔ از دم بادی کسی ہوا کی پھونک سے یا نفس سے یا آواز سے۔ دم کا مطلب سانس لینا بھی ہے اور پھونکنا بھی ہے، جس کو ہم عام استعمال میں بھی کرتے ہیں، جو عام روزمرہ زندگی میں بھی۔ نجویم جستن مصدر سے ہے، اگر آپ کو تھوڑا سا میں سمجھا بھی سکوں کہ جستن میں اس کا جوید ہم مضارع کہتے ہیں، اور اس سے جویم یعنی میں تلاش کروں، تو نہ جویم میں نہ تلاش کروں، میں نہ دیکھوں، میں نہ ڈھونڈوں۔ دم بادی دم، اچھا یہ آپ نے حضرت حافظ شیرازی کا ایک شعر ہے دم عیسیٰ، اور اس سے مراد ہم صرف عام پھونک یا عام سانس بھی نہیں لے سکتے، یعنی مراد دم عیسیٰ سے مراد کہ وہ اپنی پھونک سے کم بِإِذْنِ اللہ کہہ کر مردوں کو اور بیماروں کو زندگی اور شفا بخشتے تھے۔ نمو رنگ از دم بادی نہ جویم، ز فیض آفتاب تو برویم۔ یہ رویم جو ہے رستن یعنی زندگی پانا، اگنا، نمو عطا ہونا، اس معنی میں آتا ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ والا حصہ جو ہے حضرت علامہ اقبال نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا ہے، اور یہ پوری کتاب دراصل ایک خواہش تھی کہ جب وہ حجاز کا سفر کریں گے تو تحفے کے طور پر لے کر جائیں گے، اور یہ لکھی گئی بھی ان کی زندگی کے آخری ایام میں ہے، اور ان کی زندگی کے بعد یہ شائع ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے وہ تمام سفر بھی ان کی آنکھوں کے سامنے، یقیناً ان کی زندگی کے سامنے رہا ہے، جس میں انہوں نے مختلف پیغامات اور مختلف تصانیف اور شاعری کے ذریعے ایک پیغام
قوم تک پہنچایا ہے، اور اس قوم سے مراد صرف قوم ہند و پاک نہیں تھی، یا جو کہ ہندوستان کی قوم نہیں تھی اس وقت. یہاں ان کا تمرکز یقیناً یہ ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور یہ تحفے کے طور پر لے کر جا رہا ہوں. تو جو محبت رسول میں گرفتار ہو، ان کو اپنی سانسوں کے اندر محسوس کرتا ہو، وہ جو پیغام لے کر جا رہا ہو، اس کے اندر ایک خصوصی قسم کی ایک محبت اور ایک خاص اپنے لیے بھی احترام پیدا ہو جاتا ہے. اور جو عشق رسول میں گرفتار ہو وہ کسی اور کو پرواہ کسی اور کی نہیں کرتا. نمو رنگ از دم بادی نہ جویم، میں کسی اور ہوا سے، کسی اور فضا سے نمی اور افزائش اور زندگی نہیں ڈھونڈتا، کیونکہ یا رسول اللہ میں آپ کے آفتاب سے، آپ کی روشنی سے، اس کے فیض سے اپنی نمو پاتا ہوں. اور اسی تفاخر کی بنا پر، اسی بلندی خیال کی بنا پر میری نگاہ چاند اور ستاروں سے آگے ہے. سخن را بر مزاج کس نگویم، یہ اگلا جملہ بھی اسی طرح سے مصرع جو ہے وہ اپنا احساس تفاخر ہے، اس وجہ سے کہ وہ اپنی وابستگی محسوس کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ میں کسی کے مزاج کے مطابق، کسی کی خواہش کے مطابق، کسی کی پسند اور ناپسند کے مطابق اپنے مزاج کو نہیں ڈھالتا، کیونکہ میرا تعلق، میری وابستگی، میرا دل جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جڑا ہوا ہے. ان کی جو زیادہ تر ہم شاعری میں دیکھتے ہیں، تمام تر جو شاگردی اور جو تمام تر وابستگی مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ ہے. اور جلال الدین رومی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اپنی شاعری میں متاثر نظر آتے ہیں، اور وہ اس کا برملا اظہار بھی کرتے ہیں حضرت ثنائی غزنوی اور خواجہ فرید الدین عطار کا. اور اس کے علاوہ ایک فارسی کے شاعر گزرے ہیں عرفی شیرازی، ان کے لیے بھی حضرت اقبال نے اپنی اردو شاعری میں بھی بہت ان کے تخیل کو جو ہے انسپائر اس سے ہیں اور اس کا ذکر بھی کیا ہے. ثنائی اور عطار اور عرفی، جب ہم ان کی شاعری کو دیکھتے ہیں تو حضرت ثنائی غزنوی کی شاعری پہلے بادشاہوں کی مدح پر مشتمل تھی، اور وہ لوگوں کو اتنا جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں وہ کوئی اتنی رینکنگ کے شاعر نہیں تھے. ان کی روح میں یا ان کی زندگی میں یا ان کے ہاں ایک ایسا انقلاب ان کی شخصیت میں آیا کہ انہوں نے بادشاہی دنیا کی مدح چھوڑ کر رب اور رسول کریم کی مدح کی طرف اپنا رخ موڑا، اور اس کی وجہ سے ان کی عظمت کو آج تک جو ہے وہ چار چاند لگے ہوئے ہیں. حضرت ثنائی غزنوی، بلکہ ان کا کوئی ایک شعر بھی ہے کہ جس کا ایک مصرع ہے، مکن در جسم و جان منزل. یہ آپ بے شک نہ لکھیں، صرف اس کو سمجھانے کے لیے. مکن در جسم و جان منزل کہ این دون است و آن والا. یہ صرف ایک مصرع ہے کہ آپ اپنی روح اور جسم کے تقاضوں میں منزل نہ کریں، قیام نہ کریں، نہ ٹھہریں، بلکہ اس سے آگے کہیں جائیں. کہ جسم دون یعنی حقیر یعنی پست ہے، اور روح بلند ہے. مراد آپ اس بلندی اور حقارت سے بھی کسی اور دنیا میں مقام کریں، تو وہ کون سی دنیا ہے جہاں آپ کے جسم اور روح کے تقاضے بھی بدل جاتے ہیں. مراد آپ ان تقاضوں یا ان کے خیالات سے بھی کہیں آگے گزر جاتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے آپ دنیاوی ہر قسم کے تقاضے کو اپنے سامنے حرف غلط سمجھتے ہیں. روح کی بلندی دنیاوی کسی بھی تقاضے سے کہیں آگے کی ڈیمانڈ کرتی ہے، یہ ان کا ایک ہے. اور اسی طرح خواجہ فرید الدین عطار کے ہاں تو جب ہم ان کا ایک وہ واقعہ ہی سنتے ہیں جو ان کی ماہیت قلب کا باعث بنا، جو یقیناً اس کلاس میں اس سے پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے، کہ عطاری کی دکان تھی اور مصروف تھے،
کوئی آیا مانگنے کے لیے فقیر اور ایک آواز پہ دھیان نہیں دیا، دوسری پہ نہیں دیا، تو اس نے کہا کہ تمہیں مرنے کا بھی ٹائم ہے؟ تو عطار نے کہا تمہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا لو، لیٹے اور گئے. اور یہ ان کی ہم اکثر اولیاء کرام یا اللہ والوں کی زندگی میں کوئی ایک ایسا موڑ دیکھتے ہیں کہ جہاں ان کی کائنات جو ہے دل کی وہ بدلتی ہے، کہ اس کو اتنا اختیار ہے کہ یہ اپنی جان لینے اور دینے اور زندہ رہنے اور اس پر بھی کمال رکھتا ہے. وہ مقام، اور اس کے بعد ان کی شاعری میں بہت چینج آیا. ثنائی اور عطار سے مولوی متاثر تھے، اور خود حضرت مولانا کا کلام عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور عرفی کا. ان کا ایک نعتیہ قصیدہ ہے جس میں اصل جو میں بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ اقبال کسی کی پرواہ نہیں کر رہے کہ میں کسی ہوا سے کوئی چیز اپنے لیے تر و تازگی یا افزائش نہیں ڈھونڈتا. میں آپ کے ہمیشہ رہنے والے، فیض بخشنے والے آفتاب سے نمو پاتا ہوں، بے رویم اگنا، نمو پاتا ہوں، اگتا ہوں. ہم پنجابی میں بھی غالباً کہتے ہیں کسی کے چہرے پر جو تر و تازگی نہ ہو تو روح رحمت نہیں ہے اس کے چہرے پہ، کچھ ایسی. میری نگاہ ماہ و پروین سے بھی، یعنی آکاش سے، آسمان کے ساری تہوں سے کہیں آگے ہے. یہ ایک طرح سے وہ احساس فخر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی رکھنے کی وجہ سے مزاج میں آ جاتا ہے. اور یہ مزاج اس سے پہلے انہوں نے ثنائی، عطار اور خود جن سے انہوں نے اپنی سب سے زیادہ وابستگی ثابت کی ہے حضرت مولانا روم، اس میں ان کے ہاں ہمیں نظر آتی ہے. اور عرفی کے ہاں بھی، وہ تو سب سے زیادہ نعت خوانی میں جو قصیدہ معروف بھی ہے اور جو انداز بے نیازی ہے دنیا سے اور احساس تفاخر تکبر کی حد تک عرفی کے ہاں وہ کسی اور کے ہاں نظر نہیں آتا. اقبال کرم می گزد ارباب ہمم را، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ارباب ہمت ہیں، یعنی اہل دعا ہیں، اہل اللہ ہیں، ان کو کسی سے کچھ قبول کرنا جو ہے، کسی کی بخشش جو ہے وہ بھی ان کو ڈستی ہے. اور اگر وہ کسی سے مانگے اور وہ ہاں کر دیں تو وہ بھی نشتر ہے، اور نہ کر دے تو بھی نشتر ہے. یعنی اس حد تک ان کی وابستگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ وہ کسی کو کسی لیول پر نہیں سمجھتے اور اپنے آپ کو بہت عرفہ اس نسبت کی وجہ سے سمجھتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یقیناً ان کا یہ تحفہ کہ میں آپ سے وابستگی ہونے کی وجہ سے، آپ سے تعلق ہونے کی وجہ سے، میرے لیے کسی کی کوئی حیثیت اس طرح سے نہیں ہے. لوگوں کے مزاج کے مطابق میں اپنے مزاج کو نہیں ڈھال سکتا، بلکہ میں اپنے مزاج کے مطابق بات کرتا ہوں. اس سے آگے چلیں جی. در اون دریاؤ کے اورس ساحلی نیست، اون کا مطلب انڈرسٹوڈ ہے وہ دریا، اور دریا فارسی میں سمندر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. در اون دریا کے اورس ساحلی، کوئی ساحل جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. دلیل عاشقان غیر از دلی نیست. اچھا، دلیل سے مراد راہبر بھی ہے، آپ کا رہنما بھی ہے اور لاجک بھی ہے. یہاں پر رہنما کے معنی میں آیا، آپ کی راہبری کرنے والا. دلیل عاشقان، عاشقوں کا راہبر سوائے دل کے، غیر از دل، دل کے علاوہ، نیست کوئی نہیں ہے. اور جو عاشق ہیں وہ نبی کریم سے اگر عشق کرتے ہیں تو وہ دل ہی کی سنیں گے، کیونکہ دل ہی آپ رب کا عرش بھی ہے، اس کے ٹھہرنے کی جگہ بھی ہے. اور جس دل میں رب بستا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مقام ہوگا، اور اس محبت کے سمندر کا کنارہ کون سا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں، بے کنار سمندر ہے عشق رسول کریم کا. تھو فرمودی،
فرمودن حکم دینا بھی ہے، فرمانا بھی ہے. تو فرمودی یعنی اے نبی کریم آپ نے فرمایا، آپ نے حکم دیا اور ہم نے مانا. راہ بطحا گرفتیم، ہم نے مکہ کا راستہ، بطحا کا راستہ اختیار کیا کیونکہ یہ آپ کا حکم ہے. ہم ہمیشہ جس کی بات مانتے ہیں اس کو مجسم صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور ایمان بالغیب جس نے قبول کر لیا اس کی تو کیا، اس کا کیا مقام ہے. لیکن ہم یہاں مطلب بڑے ہی بلند مقام پہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت اقبال نے یہ دعویٰ کیا ہے یا یہ ایک بڑی سخت بات کی ہے کہ آپ نے حکم دیا تو ہم نے راہ بطحا اختیار کی، وگرنہ جست ہو مارا منزلی نیست. یعنی ہمارے لیے راہ بطحا کو اختیار کرنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا، کہ آپ کا کہا ہم ٹال نہیں سکتے. آپ کے کہنے کی وجہ سے ہم مقام رب کو پہچانے ہیں، آپ کے کہنے کی وجہ سے ایمان بالغیب کے مقام تک آئے ہیں. آپ نے ہی ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجسم صورت میں اس کرۂ ارض جس کا نام زمین ہے اس پر تشریف لائے ہیں، جبکہ وہ نبی آخر الزماں ہے، نبی کل کائنات ہے، نبی افلاک ہیں. اور کائناتوں میں تو ہم بہت ساری کائناتوں کا ذکر کرتے ہیں، وہ صرف ایک زمین تو نہیں ہے. رب العالمین. اور عالم کتنے ہیں؟ کچھ کہتے ہیں کہ 18,000 یا اس سے بھی زیادہ. یہ ایک لمبی بحث ہے. اور وہ باقی کے جو عالم ہیں وہ آپ کو نبی آخر الزماں مانتے ہیں، یقیناً آپ ان میں مجسم صورت میں تشریف نہیں لے کے گئے. وہ ایمان بالغیب پر ایمان لاتے ہیں. ہمارے پاس وہ، یہ ہماری خوش نصیبی، ہماری بہت بڑی یہ سعادت ہے کہ یہاں مجسم صورت میں تشریف لائے. کیا ہمیں دوسرے عالموں کو کریڈٹ نہیں دینا چاہیے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانتے ہیں کہ آپ کسی ایک کرۂ ارض پر، کسی ایک عالم پر مجسم صورت میں تشریف لے گئے؟ ایک. اور رب کو ماننا یقیناً یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں رب تعالیٰ بھی بہت اس بات سے خوش ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے بندے کے جذبات کیسے ہیں. جی اچھا، میں ایک ذاتی سی بات کر دوں. یقیناً آج ہم بہت سارا پڑھ لیں گے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ میں کبھی بچپن میں گاؤں میں کوئی شیرینی بانٹنے کے لیے جاتی تھی تو بہت جلدی واپس آ جایا کرتی تھی. بنسبت میری بہن جو ہیں وہ، ان کی بہت ساری سوشل لائف ایسی ہوتی تھی کہ وہ دیکھنے، باتیں کرنے اور کچھ نہ کچھ جو ہے نا بحث اور تمہیز میں. تو سر اس سے یقیناً نظامی صاحب بہت خوش ہوں گے کہ میں نے آپ کو بہت سارا سبق جو ہے نا وہ پڑھا دی ہے. میں از میخانہ یہ مغرب چشیدم. میں شراب کے معنی میں ہے. میخانہ یہ مغرب، یعنی میں نے مغرب کے میخانے سے بہت سی شراب چکھی. چشیدن چکھنے کے معنی میں ہے. بجان من، مجھے اپنی جان کی قسم کہ درد سر خریدم. مجھے اپنی جان کی قسم کہ دراصل میں نے درد سر خریدا، میں نے درد سر مول لیا. نشستم با نیکویان فرنگی. نیکویان، نیکو کہتے ہیں اچھے لوگوں کو جو کسی مقام اور کسی منصب کے مالک ہوں. نیکویان اس کی جمع ہے. الف نون جمع کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں جو جاندار ہیں، اور ہے الف ہا ہم استعمال کرتے ہیں جو بے جان ہے. جیسے درخت کی جمع درخت ہا سے کریں گے، اور پسر یا زن یا مرد یا مادر یا برادر کی جمع الف نون سے کرتے ہیں. تو اس میں نیکو میں جو چھوٹی یہ ہے، دراصل نیکو کے آگے اس سے
اس کو جوڑنے کے لیے ہے، کیونکہ برادر کی جمع الف نون سے بڑے آسانی سے ہو جاتی ہے، تو ہمیں کسی ایک ہیلپنگ ورب کی ضرورت ہوتی ہے، جو یہاں پر یہ جو ہے 2 نقطوں والی یا چھوٹی یہ جو ہے یہاں استعمال ہو رہی ہے، اس کو جمع میں مدد کرنے کے لیے. نشستم با نیکویان فرنگی، میں مغربی اسکالرس کے ساتھ، دانشوروں کے ساتھ، صاحب منصب لوگوں کے ساتھ، صاحب علم لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کی، گفتگو کی، بیٹھا، ان کے ساتھ مجالس کی، ان کے ساتھ مباحثے مناظرے کیے. گفتگو یعنی مناظرے ناٹ ان وہ جو مذہبی سینس میں نہیں، پوری دنیاوی عالمی مسائل کے معاملے میں. ازون بی سوزتر روزی نہ دیدم، ان سے زیادہ، از آن اس سے زیادہ یا ان سے زیادہ، از آن اس سے زیادہ، بے سوزتر بغیر سوز کے، بغیر تپش کے، بغیر تڑپ کے، بغیر کسی ارادے کے، اور وہ ارادہ جس کے اندر کوئی خاص گہرائی ہو. روزی نہ دیدم، ان کے اندر کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا دن، کوئی ایسی توفیق. روزی ایک روز اور توفیق دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے. آزون بے سوزتر روزی نہ دیدم، ان سے زیادہ بے تڑپ، بے لگن دن میں نے کوئی نہ دیکھا. دن ایک دن، کوئی ایک ایسا دن نہ دیکھا کہ ان میں مجھے سوز نظر آیا. اگر یہ باتیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور مغربی تہذیب سے انہوں نے علم بھی حاصل کیا، وہاں اس وقت میں جس نے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہوتی تھی وہاں جاتا تھا. اور اگر آپ نبی آخر الزمان بھی ہیں اور نبی العالمین بھی ہیں اور رحمت للعالمین بھی ہیں، تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہوں. اگر ہم صرف یہی کہنا چاہیں کہ وہ مغربی تہذیب سے متنفر تھے اور آج بھی ہم ان کی سائنس اور ان کے تمام علوم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس میں ایک تڑپ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ آپ کی وابستگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی یہ خواہش ہے کہ یہ نیکویان فرنگی جو ہیں یہ بھی کوئی سوز حاصل کر لیں، یا انسا علم یا انسی ترقی دنیاوی معاملات میں کر کے اس کے اندر ہم سوز کی بلینڈنگ کر لیں. کیونکہ آپ جب رحمت للعالمین ہیں تو آپ سے جو محبت کرنے والا ہے وہ دنیا کو اور دنیاوی معاملات کو کسی اور نظر سے بھی تو دیکھ سکتا ہے. ایک باپ کی حیثیت سے یا ایک رحمت للعالمین کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ جو ہے وہ کیا صرف مسلمانوں تک محدود ہے؟ وہ علوم جو انہوں نے وہاں سے حاصل کیے ان میں اگر سوز شامل ہو جائے، اور دنیا کے تمام مذاہب آپ کو ہیومینٹی سکھاتے ہیں، انسانیت سکھاتے ہیں، درس دوستی سکھاتے ہیں، کوئی مذہب آپ کو مار دھاڑ نہیں سکھاتا، اور اگر مار دھاڑ اس میں آتی ہے تو وہ باقاعدہ ایک طریقے سے آتی ہے. یہ ہم صرف مغربی تہذیب پر پازیٹیو تنقید کرنے کے ساتھ ساتھ پازیٹیو پیغام بھی، ان کو مثبت پیغام بھی دے سکتے ہیں. اگر ہم اس تناظر میں کلام اقبال کو پڑھائیں یا ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اقبال ہمارے علوم کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ایک پیغام دے رہا ہے اور مسلمانوں کو بھی فکر کی تربیت دے رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ جس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر بھی مسلم مفکرین کے خلاف کوئی وائرل نیوز پھیلائی جاتی ہیں، شاید وہ ماحول کچھ چینج ہو جائے. کیونکہ آپ کی تڑپ تو اپنی امت کے لیے ہے، تو کیا اس امت میں صرف کلمہ گو، یہ میرا ذاتی خیال ہے، یقیناً یہ اس میں سے نکال بھی دیا جائے گا اگر اس پہ کچھ علماء حضرات کو کوئی اعتراض ہوگا جو اقبال کو بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں. یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی شفقت اور ان کی تڑپ اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے انفرادی طور پر ہمارے اندر یقیناً کچھ ایسا چینج آنا چاہیے، کچھ ایسی تبدیلی آنی چاہیے کہ ہم اپنے ہر شعبہ عمل کے اندر رہتے ہوئے
وہ کام اخلاص عمل سے کر سکے. تو یہ اخلاص عمل جو ہے وہ تو کسی بھی قوم کے کسی بھی فرد میں ہو سکتا ہے. اگر ہم نے اسلام بچانا ہے یا اسلام کا تشخص لوگوں کے سامنے اچھا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی اگر کافر بھی آیا تو اس کو پناہ ملی, تو ان کے پیغام کو اگر اقبال ان کے ساتھ مل کر کوئی پیغام دے رہے ہیں تو یقیناً ان کی سوچ نہ ہماری سمجھنے کے مقام سے کچھ آگے ہے. زیادہ ہوگی, کیونکہ ہم بتا سکیں گے کہ ہمارا شاعر آپ کے پاس تعلیم حاصل کر کے وہ آپ سے امپریس نہیں ہے, لیکن وہ آپ سے تعلیم حاصل کر رہا ہے اور آپ کو میسج بھی دے رہا ہے, اور وہ میسج وہاں اپنے آپ کو مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا محسوس کر کے یا تحفے کے طور پہ لے کے جا رہا ہے. اور وہ جو سوچ ہے یا وہ علم کی جو بات ہے وہ ہمارے دنیاوی علوم سے بالکل مختلف ہو سکتی ہے, ہماری سمجھ سے مختلف ہو سکتی ہے. ہاں یہ بات کیا ہے کہ ہم بہت ہم سارا کچھ ہی کلوز کر دیں گے. یہ جو ہم موبائلز اور مشینری اور جتنا کچھ استعمال کریں جو اب ان کی انوینشنز ہے, یہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا اگر ہم اس پرسپیکٹو میں سوچیں تو شاید اس میں زیادہ افاقیت آ جائے گی. بجون من اچھا وہ آج بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جتنے دنیاوی علوم حاصل کر رہے ہیں جب تک اس کے اندر ڈیپتھ نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں ہے, اور جب تک وہ کسی کے فائدے کے لیے نہیں ہیں تو وہ درد سر ہیں آپ کسی بھی علم کے لیے. اور بجان ابھی بھی ایرانی جب کوئی کسی کو شدت سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں بخدا بحسین بمحمد بجان, یعنی مجھے جان کی قسم, محمد کی قسم, حسین کی قسم. تو یہ بڑا ہی انہوں نے ایک مستعمل جو ہے شدت دینے کے لیے. لیکن یہ ہمیں جیسے ہم قرآن کریم کو کوئی ایک آیت پکڑ کے اس کا وہ مطلب اپنے مقصد کے لیے استعمال کر دیں تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ درد سر یقیناً وہ درد سر ہے. آپ اس کے اندر سوز شامل کر دیں تو وہ درد سر نہیں رہے گا, کیونکہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو کسی ایک کونے میں بٹھا کے ان کو ان علوم سے آج دور نہیں رکھنا. تو ہمیں نا اس کا تھوڑا سا اس کا جو ضبط کا پیمانہ ہے اپنا تھوڑا بڑا کرنا پڑے گا, اور ہمارے ضبط کا پیمانہ بہت چھوٹا ہے, بڑی جلدی لبریز ہو جاتا ہے. جب ہم نے اس وقت سب کے ساتھ دنیا میں سروائیو کرنا ہے تو اپنے پیمانوں کو ہی بڑھانا ہوگا, جو کہ ہمیں انفرادی طور پر ہم اس سے بہت دور ہیں. بالکل نہیں ہوتا, بالکل. اور یہ بات ہم سب کے لیے ہے, صرف مغربیوں کے لیے نہیں ہے. آج تو ہم سب پہ یہ لاگو ہو رہی ہے. یہاں جیسے ہمیشہ استاد گرامی بتاتے ہیں کہ آپ سب درد دل کے ساتھ یہاں موجود ہیں, تو یہ درد دل ہم یقیناً جہاں جہاں گھر میں یا اپنی سوسائٹی میں موو کرتے ہیں تو آپ کا سوچنے کا انداز پچھلے 1 سال میں جو لوگ کلاس لے رہے ہیں, مجھے یقین ہے میرا تو بہت تبدیل ہوا ہے کہ آپ کے سامنے مسائل جو ہیں وہ چھوٹے لیول پہ آپ کو محسوس ہونا ختم ہو گئے ہیں. آپ کے آگے جو آپ کی بصیرت ہے اور آپ کی سوچ کا محور بڑا ہو گیا ہے, اور اس میں درد دل آ گیا ہے. اور درد دل کے لیے سامنے والے کا کسی مذہب مسلک سے ہونا لازم نہیں ہے. ہاں آپ کا اپنے رب کے ساتھ اور اپنے رسول کے ساتھ گہری وابستگی ہو, کیونکہ اس کے بغیر تو آپ کو صحیح راستہ ہی اشیاء کی حقیقت ہی نہیں پتہ چل سکتی. آپ کو سونے اور مٹی میں امتیاز نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ آپ کا سوز ہوگا تو کوئی آپ سے گرفت لے گا, کوئی آپ سے سبق لے گا. آپ کے اندر سوز نہیں ہے تو آپ کسی کے اندر کیسے سوز پیدا, کسی کا پیمانہ آپ کیسے بھر سکتے ہیں. مطلب آپ کا ایمبیشس ہونا, آپ کے اندر مقصدیت ہونا, اور آپ کے اندر جب مقصدیت ہوتی ہے تو وہ رات کو آپ کو سونے نہیں دیتی ہے,
اور جو چیز آپ کو رات کو سونے نہیں دیتی اس کو آپ خلش کہتے ہیں، اور اس خلش میں جب آپ کی راستی کردار اور آپ کا اخلاص شامل ہوگا تو وہی آپ کا سوز ہے. آپ کے اندر ایک تڑپ ہے، اور چاہے وہ تڑپ وقتی طور پر بری ہے یا غلط ہے، اگر سوز خالص ہے تو رب آپ کو خود بخود اپنے راستے کے سوز پر لے جائے گا. اور اس کے راستے کا سوز صرف مصلی اور نماز نہیں ہے، اس سے آگے بھی ہے، اس کے ساتھ بھی ہے آپ کے اپنے عمل میں. اور ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا ہوا ہے کہ آپ کا یہ کردار جو ہے وہ الگ ہے، اور آپ کا کاروبار میں اپنے پروفیشن میں وہ کردار الگ ہے. آپ اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے لائیو فقیر ہو سکتے ہیں اگر آپ کے وجود سے دوسرے وجود کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے. اور ایک انسان کے لیے سب سے قیمتی تو دوسرا انسان ہے، اور اس کا کوئی کام کر کے آپ گویا، اور اس میں آپ کو یقیناً کشٹ بھی کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو مشکل سے گزرنا پڑ رہا ہے، آپ اس کے لیے اٹھ رہے ہیں، اس کا کام کروا رہے ہیں، تو وہ بھی ہے. اس کے علاوہ اعلیٰ مقاصد کا حصول، اور وہ اعلیٰ مقاصد کا حصول جو ہے اس کو محدود نہیں سوچنا چاہیے، اور نہ ہی ہوتا ہے. آپ کا چھوٹا سا عمل جو ہے اگر اخلاص پر مبنی ہے تو اس کا فائدہ یقیناً زیادہ ہو سکتا ہے. جی، طلسم علم حاضر را 48 پیج. طلسم علم حاضر را شکستم ربودم دانا و دامش گسستم. خدا داند که مانند براهیم به نار او چه بے پروا نشستم. شکستم میں نے توڑا، یہ شکستن مصدر سے ہے، توڑنا کے معنی میں ہے. شکست و ریخت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ربودن، ربودن ہوتا ہے چھین لینا، ربودم میں نے چھین لیا. اور ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں دل ربا، یعنی دل کو چھین لے جانے والا، یعنی حسین اور محبوب کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. ربودم دانا و دامش، ربودم دانے و دامش گسستم، میں نے اس کا دانہ، اس کا دانہ چھین لیا. و دامش گسستم، گسستن ہوتا ہے ویسے تو توڑنا کے معنی میں بھی ہے، بکھیرنا کے معنی میں بھی ہے. میں نے اس کا جال توڑ دیا اور اس سے دانہ لے لیا. خدا داند، اللہ جانتا ہے کہ مانند ابراہیم، یہ براہیم، بنار او، اس کی نار میں، یعنی علم حاضر کے طلسم کی نار میں، آگ میں، چے بے پروا نشستم، میں کتنا بے پرواہ ہو کر بیٹھا ہوا ہوں. خود کو مانند ابراہیم تقلید سے، موجودہ رسم و رواج سے، قوانین سے، آئین سے، اور جو معاشرے کا ایک سیٹ رول ہے اس سے انحراف کرتے ہوئے بتایا ہے. یہ کہنا تو بہت آسان ہے ابراہیم، اور وہ واقعہ جب ہم بچوں کو سناتے ہیں یا خود سنتے ہیں تو وہ ایک کہانی کی طرح بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن دراصل اس وقت حضرت ابراہیم نے معاشرے کے سیٹ رولز کو توڑا. اور جس میں سوچ ہوگی، احساس ہوگا، ورنہ آپ برائی یا حق تلفی یا ناحق کچھ قانون جو سیٹ ہو چکے ہیں ان کے اوپر آپ ایک دبیز چادر ڈال دیں، کیموفلاج کر دیں، اور بے حسی کی زندگی گزارتے رہیں کہ ہمیں بس صبح سے شام کرنی ہے اور شام سے صبح کرنی ہے اور اپنے ہی مفاد کے لیے چلنا ہے، تو کوئی مفکر ایسا نہیں کر سکتا. ایک لحاظ سے وہ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ میں نے وہ کام کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. اور چونکہ مجھے پتا تھا کہ جو قانون میں توڑ رہا ہوں، تقلیدیت یا جو ایک طلسم یا ایک جادو جو ہے علم حاضر کا دنیا میں یا نوجوانوں کے یا عالمی اقوام کے ذہن میں جو ایک طلسم بیٹھا ہوا ہے، میں نے اس کو توڑا ہے. اور اس میں وہ تمام سیاسی معاملات بھی آ سکتے ہیں، ان کی رائے بھی آ سکتی ہے، ان کے کنٹراڈکٹیو جو پوائنٹ آف ویوز تھے اس وقت وہ بھی آ سکتے ہیں،
اور یہ آخری عمر میں ان کا اپنے لیے یہ فخریہ. ایک لحاظ سے یہ جو نظمیں ہیں یا یہ جو اشعار ہیں وہ کنکلوڈڈ اشعار ہیں. ہو سکتا ہے ان کو اندازہ ہو کہ میری زندگی جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مفکر سب کچھ محسوس کر رہا اور اپنے جاتے ہوئے لمحوں میں جاتا ہوا پیغام نہ دینا چاہ رہا اور اپنی اہمیت یا اپنے وجود، کیونکہ جب ان کو خود نہیں پتہ کہ وہ کیا پیغام دے رہے ہیں، وہ پیغام ایک الہامی پیغام بھی ہو سکتا ہے، الوہی پیغام بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یقیناً ایک مقام، ایک پائے، ایک بلند پائے کا پیغام تھا. اس پیغام میں وہ یہ بتا رہے ہیں اور علل اعلان بتا رہے ہیں کہ میں نے مثل ابراہیم بے پرواہ ہو کر وہ تمام حدود و قیود جو ذاتی مفادات کی خاطر یا معاشرے کو سویا ہوا رکھنے کے لیے بنا دی گئی تھی، میں نے ان کو توڑا ہے اور مجھے اس پہ کوئی پرواہ نہیں ہے. میں نے اگر اس وقت میں وہ کسی مخالفت کا اپنے اگر وہ آج ہوتے تو ہم ان پہ بہت ساری تنقید آج زیادہ شدید اور زیادہ وائرل کر رہے ہوتے. ان کے کسی بھی جو سخت قسم کے اشعار ہیں جس میں وہ شکوہ کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، جواب لے رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، تبصرہ کر رہے ہیں اور شخصیت پرستی کا بھی کہیں کہیں وہ شکار ہیں. اور وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے سامنے امیجز جو ہیں شخصیات کے وہ ہونے چاہیے جنہوں نے کارنامے کیے ہیں. آپ ان کی ذاتی، جیسے سر سید احمد خان، حضرت مجدد الافسانی ہے، حضرت ٹیپو سلطان ہیں، حسین بن منصور حلاج ہیں، قرۃ العین طاہرہ بابی ہیں، ان کے متعلق ہمیشہ دو رائے رہی ہیں. ان کے اوپر وہ ان سے ملاقات کر رہے ہیں، ان سے سوال کر رہے ہیں، تو گویا وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کے معاشرے کا سیٹ رول آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ حسین ابن منصور حلاج کو عقل کے لحاظ سے یا سرمد کاشانی کو یا مسعود بگ کو آپ عقل کے لحاظ سے ان کو صحیح کہیں. وہ ایک طبقہ فکر ہے، ایک اسکول آف تھاٹ ہے جس کو آپ اولیاء کرام کہتے ہیں. تو سارے تو ان کو نہیں مانتے، نہ ہی ساری دنیا کے لوگ مانتے ہیں. آپ اس میں کسی بھی چیز میں صاحب رائے ہونا اور دھڑلے سے رائے دینا، میں نے ابراہیم کی طرح ان سارے بنے ہوئے بتوں کو اگر توڑا ہے تو یہ میرا کارنامہ ہے اور مجھے اس پہ کوئی فکر نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کو ایک دفعہ پھر لفظی لحاظ سے طلسم میں علم حاضر، تینوں کے نیچے زیر ہے، یعنی حاضر کے علم کے طلسم کو میں نے توڑا. ربودم دونے، میں نے دانا چھینا، یعنی اور ان کا جو بھی ایک نیٹ ورکنگ ہے، اس کا جو بھی جال ہے جو لوگوں کے خیالات اور ان کی سوچ کی یلغار میں اپنا جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے. ربودم دونے و دومش گسستم، میں نے ان کے دانوں اور ان کے جال کو توڑ ڈالا اور بکھیر دیا. اللہ جانتا ہے. خدا دوند، یہ دونستن مصدر ہے، دونستن مصدر جاننا، دوند مضارع ہے. اور اگر آپ دونت کا دال ہٹا دیتے ہیں تو فعل امر رہ جاتا ہے. دون تو جان لے، مدان تو نہ جان. اور اگر اسی دان کے ساتھ آپ الف لگا دیتے ہیں تو اس کو اسم حالیہ کہتے ہیں. دونا اسم فاعل، دونا آپ کو پتہ ہے. اور اسی طرح دانا و بینا ہم کہتے ہیں. بینا دیدن مصدر سے دیکھنا، بیند مضارع. دانا و بینا یعنی دیکھنے والا اور جاننے والا. دانا جاننے والا اور بینا دیکھنے والا، اس طرح سے ہے. خدا داند، رب بہت بہتر جانتا ہے کہ میں نے ابراہیم کی طرح مانند براہیم بنور او، اس طلسم حاضر کی آگ میں چے بے پرواہ نشستم. یہ بہت مشکل ہے آگ میں بیٹھنا، اور بہت مشکل ہے بیٹے کو اس راستے پہ باقاعدہ لے کے جانا، اور راستے میں بڑے ہی سمجھانے والے آ جائیں کسی ہمدرد کی شکل میں. اور بڑا ہی مشکل ہے بی بی ہاجرہ کو بچے کے ساتھ صحرا میں چھوڑنا، اور پھر اللہ کی
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو دین حنیف پر بھی ہیں، دین ابراہیم پر بھی ہیں، ان کی جو دعا ان سارے معاملات اور ان ساری روایات، اور بظاہر کوئی آپ کو حکم دے تو آپ نہیں مان سکتے ہیں، وہ بصیرت کے کس مقام پر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور ان سب کے بعد ان کو جو انعام ملا کہ رسول آخر الزمان جو ہے وہ ان کی اس میں سے نسل میں سے، ان کی اولاد میں سے پیدا ہوئے. تو یہ مقام جو ہے نبیوں میں کسی کو ملا، اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نے ان کی طرح سے بہت سارے معاملات جو ہیں نا وہ گڑبڑ کر دیے ہیں. غالباً غالب کا شعر ہے یا حافظ کا، چرخ برہم زنم ار غیر مرادم گردد، میں آسمان کو نا درہم برہم کر دوں گا اگر وہ میری خواہش کے خلاف گردش کرے گا. من نہ اونم، میں وہ نہیں کہ زبونی کشم، کہ نقصان اٹھاؤں از چرخ فلک. من نہ اونم کہ زبونی کشم از چرخ فلک، کچھ اس طرح سے، میں وہ نہیں جو آسمان کی گردش سے نقصان اٹھاؤں. یعنی یہ رولز کو کی باقاعدہ وائلیشن ہے، یہ باقاعدہ قوانین کو توڑنے کا پیغام ہے کہ ہم ادب میں عموماً آسمان کو اپنی بد نصیبی، بدقسمتی، برے حالات کا باعث گردانتے ہیں. تو میں ایسا نہیں ہوں کہ جو آسمان کی گردش کے خلاف جو ہے نا وہ اس کی بالکل بالکل. اور ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر، کہ وہ زمانے کے اس حساب کتاب میں وہ نہیں بات ماننے والا نہیں ہے. جی 54 پیج پر، بے نور تو بر افروزم نگاہ را. جی 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 چو رومی، اچھا 52 پر چو رومی یہی والا ہے. چو رومی در حرم دودم ازان من، حضرت رومی کی طرح، مولانا جلال الدین رومی کی طرح، در حرم میں میں نے اذان دی. حرم سے مراد حرم پاک بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد اس وقت میں صحیح آواز بلند کی، سچ اور حق کے مطابق آواز بلند کی. ازو آموختم اسرار جان من، اسرار بھید کی جمع ہے سر کی. اور جب کوئی اہل نظر دل کے کچھ حصے روحانی اعتبار سے کرتے ہیں تو اس میں ایک سر بھی آتا ہے، یعنی قلب اور روح اور سر اور کوئی کچھ اس طرح سے کہ آپ کے دل کا کوئی اتھاہ گہرائی جس میں شعور لاشعور کے بعد شاید کوئی کیفیت ایسی ہے جہاں سچ چھپا ہوا ہے، جہاں روح کے بھید آپ کو صحیح معنوں میں نظر آتے ہیں. تو گویا اوپر والے پردے ہٹانے کی ضرورت ہے. دل کے اوپر والی میل اگر آپ ہٹائیں تو اندر بہت سارے معاملات آپ کو روشن نظر آتے ہیں، کیونکہ روح کی باقاعدہ وابستگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. کسی بھی آپ مذہب کے لحاظ سے اس کو اگر الہیات کا علم بھی آپ پڑھیں تو اس میں آپ کی وابستگی روح کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اور اس میں اوپر والی جو لیئر ہے نا، اس کے اوپر سے ہلکی ہلکی جو میل ہے اس کو اگر آپ دھوتے ہیں، اور اس کو دھونے کے لیے کوئی زیادہ محنت بھی نہیں کرنی ہوتی ہے، کوئی زیادہ ذکر کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑی سی اس میں تڑپ اور رقت اور تھوڑی سی نرمی دوسروں کے لیے اور انسانیت پیدا کر لی جائے تو خود بخود اس کے اندر کی جو میل ہے وہ شفاف ہونا شروع ہو جاتی ہے اور سر جو ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. ازو آموختم اسرار جاں من، میں نے ان سے یعنی حضرت رومی سے روح کے بھید سیکھے. آموختن سیکھنا، آموختم میں نے سیکھے، آموزد مضارع ہے، اور ہم فارسی میں استاد کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں آموزگار. آموزد دال اگر آپ ہٹا دیں آموز رہ جاتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نصیحت آموز باتیں
تو وہ بھی اسی سے نکلا ہے. آموختن، آموختم، آموزد، آموزگار استاد کے لیے، اور نصیحت آموز باتیں. اچھا، جب ہم آمیز کہتے ہیں تو اس کا مطلب تھوڑا سا اور ہے. آمیختن ہوتا ہے ملانا، جیسے آپ پانی میں کوئی چیز مکس کرتے ہیں. آمیزش کرنا. آمیزد مضارع ہے تو آمیزی یعنی ملاوٹ کرنا، وہ بھی. لیکن اگر ملاوٹ کی بجائے ہم کچھ اچھی چیزیں اس میں شامل کر دیں تو وہ بھی آمیختن بھی مثبت معنی میں استعمال یقیناً ہم کر سکتے ہیں. میں نے حضرت رومی کی طرح حرم میں اذان دی اور ان سے روح کے بھید سیکھے. یہ بھی ان کے آخری پیغامات میں سے ایک پیغام ہے، اور یہ بھی ایک تحفہ ہے جو وہ بارگاہ نبی میں لے کے جا رہے ہیں کہ میں اور میرا دوست اور میرا راہبر اور میرا ساتھی اور میرا استاد طریقت جو ہے وہ مولانا جلال الدین رومی ہی رہے ہیں. ہر موڑ پر بدور فتنہ عصر کوہن او، بدور فتنہ عصر کوہن او. ان کے پرانے زمانے، وہ پرانے زمانے کے فتنے کے دور میں تھے، اور بدور فتنہ یہ عصر روان من، بدور فتنہ عصر کوہن او، وہ کوہن پرانے عصر زمانے کو، اور عصر سے مراد والعصر جس کی قسم کھائی گئی ہے کہ، اور زمانے کی قسم کھا کے کہا گیا ہے کہ ہم ہر وقت حالت آزمائش میں ہیں، بحیثیت قوم بھی اور بحیثیت فرد بھی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی دن میں کچھ چند لمحوں میں ہمیں آزمایا جاتا ہے. نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ ایک سانس جو آ رہی ہے اور اس کے بعد جا رہی ہے، ایک سانس کے 2 بار، جو کہ جب ہم گلستان کا مقدمہ پڑھتے ہیں تو اس کے آغاز ہی کی لائنوں میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کا شکر ایک سانس پر 2 بار کہ وہ اندر بھی جاتی ہے اور باہر بھی آتی ہے، اور اسی اندر اور باہر جانے کی آزمائش جو ہے وہ ہماری جاری ہے ہر لمحہ. اور اس میں صرف اور صرف آپ کا مرشد طریقت، انہوں نے ان کو یقینی طور پر کلیم کیا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلیم کیا ہے کہ میرے لیے اس ابتلا کے دور میں، اس پرانے اور نئے زمانے میں، اس وقت وہ حالت جنگ میں تھے، اس فتنہ اور پورا شوب دور میں تھے. انہوں نے کچھ قوانین لوگوں کے بنائے ہوئے توڑے، اور کچھ میں نے اس جدید دور کے جو قانون ہیں ان کو تبدیل کیا. اور میرے راہبر اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت مولانا جلال الدین رومی کی ذات برکت ہے. چو رومی کی طرح در حرم میں دودم میں نے دی. دودن مصدر ہے. داد کا مطلب فریاد بھی ہوتا ہے، لیکن یہ یہاں مصدر کے معنی میں استعمال ہوا ہے. دودم میں نے دی، اذان من، میں نے. یہ میم جو ہے یہ ضمیر متصل کے طور پر بھی آتا ہے. یہاں یہ گردان میں ایک صیغے کے طور پہ استعمال ہوا ہے. من کہہ کے اس کو ریپیٹ کیا ہے، شعر کا وزن بھی درست رہے اور شدت بھی آئے. حرم میں دودم میں نے دی، اذان من میں نے اذان دی. یعنی میم میں کا لفظ جو ہے وہ 2 بار استعمال ہوا، یا میں کا مفہوم جو ہے. اور یہ میں وہ والی میں نہیں ہے، یہ اعتراف ہے اپنی ان خدمات کا، ان سعادات کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں لکھ دی. اور یہ یقیناً وہ نفی یا منفی انداز میں نہیں ہے. ازو آموختم اسرار جان من، ان سے میں نے روح کے بھید سیکھے. یہ تو جو روح کے بھید جانتا ہے وہ تو خاموش ہو جاتا ہے، اور ان کو بتانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ سارے ہی خاموش تھے تو ان کو بتانے پڑے. ورنہ جو ہم کشف المحجوب کے بھی علم، باب العلم میں جو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، یا صوفیہ کرام کا جو عمومی طرز عمل ہے اس کو بھی جب دیکھتے ہیں تو روح کے بھید جس نے جانے وہ خاموش ہو گیا اور وہ اس کو نہیں بیان کر سکا، اور جس نے بیان کیے ہیں وہ صرف اس لیے کیے ہیں تاکہ کچھ تھوڑی سی تعلیم
کچھ تھوڑے سے بھید راز کھل سکیں. اور روح کے بھید اس وقت تک نہیں کھلتے جب تک آپ سوچنا نہیں شروع کرتے, اور جب تک آپ غلط کو غلط نہیں کہنا شروع کرتے, اور آپ نرم بستر پر بیٹھے ہوئے بھی تکلیف میں گرفتار نہیں ہوتے, اور جب آپ خاموشی کی آواز نہیں سنتے, جب تک آپ رات کی خاموشی میں اپنی خلوت اور جلوت کو ایک نہیں کرتے, تب تک آپ روح کے بھید نہیں پا سکتے. تو میں نے رات کی اس تنہائی میں اپنے استاد طریقت, اپنی روح کے استاد مولوی سے یہ بھید سیکھے, اور اس کے بعد میرے سامنے وہ تمام منزل جو ہے. ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ اقبال کا کلام, چونکہ ان کو فارسی لکھنی اچھی نہیں آتی تھی, تو یہ ایک الہامی کلام ہے, لیکن اس پہ ہمارے بہت سارے اختلاف جو ہیں وہ دنیا میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. وہ سیاسی پس منظر کو بھی جانتے تھے, ساری بڑی بڑی جو دانشور تھے ان کے متعلق پڑھ بھی چکے تھے, سارا کچھ ان کے معاملات جو تھے وہ بالکل درست تھے. اور جب آپ کی طبیعت میں سوز ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو وہ نغمے کی صورت میں رونا یا کلبلانا یا تڑپنا سکھاتا ہے, اور وہ جو تڑپ ہے وہ شعر کی صورت میں نکلتی ہے. شاید یہ وہ تڑپ ہے جو اقبال کی اس خاص تنہائی میں روح کے بھید کھلتے ہوئے شعروں کی صورت میں ہمارے سامنے آ گئی. اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو مظاہر فطرت میں ایک خاص قسم کی موسیقیت کو سننے کا گواہ نہ ہو. آپ دیکھتے ہیں جھرنوں کی آواز ہے, پرندوں کی ہے, صبح کے وقت خاص آوازیں, ان سب میں ایک ردم اور ایک سوز ہے. بے دور فتنہ یہ عصر کہن او, پرانے زمانے کے فتنے کے دور میں وہ تھے, اور جدید زمانے کے فتنے کے دور میں میں ہوں. پیغامبر یعنی پیغام دینے والا, نہ کہ پیغمبر. اچھا جی, یہ ہے بنور تو بر افروزم. بر افروختن بھی روشن کرنے کے معنی میں آتا ہے. بر افروزم یہ اس کا مصدر ہوگا. یہ آگے ہے 54 پیج پر 86 نمبر. یہ ہم فروزاں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں روشن کرنے کے معنی میں. بنور تو بر افروزم نگاہ را, میں اپنی نظر کو, اپنی نگاہ کو جلا بخشوں گا یا روشن کروں گا آپ کے نور سے. اور جس نگاہ میں نور مصطفی ہو وہ کون سے منظر دیکھتی ہے, کون سی محبت اور کون سی مستی اور کون سے جذب کے عالم سے گزرتی ہے, یہ بیان کرنے کے یا ڈبیٹیبل معاملہ نہیں ہے. کہ بینم اندرون مہر و ماہرہ, آپ کی نگاہ, آپ کے نور سے جب میری نگاہ روشن ہوتی ہے تو میں چاند اور سورج کو دیکھنا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. بہت سارے لوگ یہ تعبیر بتاتے ہیں کہ جس نے برحق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اور ہم سب کا ایمان ہے اس بات پہ کہ انہوں نے آپ ہی کو دیکھا. جو آپ کو دیکھ پاتا ہے اس کے لیے سورج اور چاند کی گرمی یا ٹھنڈک کو دیکھنا, یا کائنات یا افلاک کو دیکھنا, یا زمین کے نیچے کے رازوں کو جاننا جو ہے وہ کیا معنی رکھتا ہے اور کیا حیثیت رکھتا ہے, اور کتنی طلب ہوگی اور کتنی کشش ہوگی اور کتنی بے نیازی ہوگی. اور اگر طلب یا کشش ہوگی تو وہ اس کے سامنے خود اپنا منظر دکھانے کے لیے حاضر ہو جائیں گے دست بستہ. یہ مقام ہے جو ان کے ساتھ وابستگی رکھتا ہے ان کے لیے, کہ جو نور مصطفی سے دیکھتے ہیں ان کے لیے اور کسی روشنی میں یا کسی کو دیکھنا, کسی معاملے کو پرکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا, کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ان کے ساتھ وابستگی آپ کے سامنے معاملات کی ساری تہیں, اور یہاں پر وہ ہمیں سچے پکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی رکھنے والے بندے نظر آ رہے ہیں. اور اس میں اظہار بھی ہے کہ میری وابستگی ہے ان کے ساتھ, اور اس وابستگی کی وجہ سے سورج اور چاند کو دیکھنا میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. چو میگویم مسلمانم, جب میں کہتا ہوں
می گویم یہ فعل حال ہے، گفتن مصدر، گوید مضارع، اور گویم واحد متکلم یعنی میں بات کرنے والا. اور یہ پہلا صیغہ ہے ایرانی گردان کے حوالے سے. اگر آپ نے گردان 2 حوالوں سے کی ہوگی تو یقیناً آپ کو اندازہ ہوگا. ہم لوگ جو سب کانٹیننٹ میں پہلے گردان کرتے تھے تو وہ پہلے واحد غائب یعنی تھرڈ پرسن اور اس کے بعد سیکنڈ پرسن اور سب سے اینڈ پہ فرسٹ پرسن لے کے آتے تھے. اور اس کی لاجک یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہمیت نہیں دیتے، ہم اپنی بات سب سے آخر میں کرتے ہیں، اور ہم تھرڈ پرسن کو اس کی غائبانہ طریقے سے بھی، وہ یہاں نہیں موجود تو ہم اس کا ذکر احترام اور محبت سے کرتے ہیں. اور یہ طرز عمل اہل بر عظیم کا ان کی گرامر میں بھی، ان کے گفتار و کردار میں بھی ہمیشہ رہا، اگرچہ کہ اب اس کو مسخ کر دیا گیا ہے. ایرانی ایسا نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ احترام نہیں کرتے. تشریفات یعنی ان کا پروٹوکول دینا جو ہے وہ ہم سے بھی کہیں زیادہ ہے، عزت دینا. لیکن ہمارے عمل میں ہمیشہ جب گردان دستور میں کی جاتی ہے تو تھرڈ پرسن کو پہلے لایا جاتا ہے. اس نے کہا، انہوں نے کہا، تو نے کہا، آپ نے کہا، میں نے کہا اور ہم نے کہا. میں بہت آخر پہ چلا جاتا ہے اور یہ ایک لحاظ سے بڑا پسندیدہ عمل ہے. اگر ہم اسی لحاظ سے ان کو سمجھائیں ایرانیوں کو بھی کہ بھئی آپ اپنی شخصیت کو ذرا تیسرے درجے کا رکھیں تو کچھ شخصیت سازی میں اور کردار سازی میں زیادہ عمل ہوگا گردان ہی کی چاہے دستور کے لحاظ سے. چومی گویم مسلمانم، جب میں کہتا ہوں، یہ فی الحال ہے کہ میں مسلمان ہوں. بالارزم، تو میں لرز جاتا ہوں، میں کانپ اٹھتا ہوں. لرزیدن مصدر ہے، کانپنا، ڈرنا. اور لرزنا ڈرنا سے بہت آگے کا مقام ہے. لرزنا تو خوف میں اس وقت آپ کے اوپر یہ کیفیت آ رہی ہوتی ہے جب جائے بنا اور کوئی نہیں ہے، جب آپ کانپ جاتے ہیں، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی سزا جو ہے نا وہ اب لاگو ہو چکی. یہ صرف لرزیدن کی ایک جو ظاہری شکل میں بتا رہی ہوں، یہاں نہیں ابھی میں بتا رہی ہوں. چمی گویم مسلمانم، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز اٹھتا ہوں، میں کانپ اٹھتا ہوں. کہ دونم، دونستن مصدر جاننا، دوند وہ جانے، دونم میں جانوں، میں جانتا ہوں. اچھا یہ بے دونم ہے یا دونم ہے، اس کو ہم جب دستور میں کہتے ہیں نا، ابھی میں نے آپ کو بار بار کچھ چیزیں بتائی اس میں فعل مضارع کا ذکر کیا. مضارع کا جو لفظی معنی ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ریزمبل کرنا، مشابہ ہونا، مماثلت رکھنا. تو فعل مضارع کی گردان جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں دراصل 2 زمانوں کی قید ہوتی ہے کہ یہ کام آپ نے مستقبل میں کرنا ہے یا یہ کام آپ ابھی کریں گے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ باورچی سے کہو کھانا لائے، وہ اگر ابھی لے آئے اس کی مہربانی تو یہ فعل حال ہے، اگر تھوڑی دیر بعد لائے گا تو یہ فعل مستقبل ہے. تو یہ جب ہم کہتے ہیں نا دونم، تو فعل مضارع کا یہ واحد متکلم ہے کہ میں جانتا ہوں، میں اب بھی جانتا ہوں اور مستقبل کے لیے بھی جانتا ہوں. اس میں یہ واحد گردان فعل مضارع کی ایسی ہے جس کے اندر آپ 2 زمانوں کی مشابہت لے کر آ رہے ہیں، مماثلت لے کر آ رہے ہیں. اور ہماری جو روٹین میں روزمرہ جو گفتگو ہوتی ہے وہ عموماً فارسی میں یہ فعل مضارع ہی کی حیثیت میں ہوتی ہے کہ آپ اس میں جب آرڈر کرتے ہیں تو وہ چیز اگر ابھی آئے گی یا بعد میں آئے گی تو 2 زمانوں کی مشابہ. مضارع کا مطلب بھی ہے ریزمبل کرنا. کہ دونم میں جانتا ہوں مشکلات لا الہ را. ہمارے بہت سارے صوفیاء کرام کی پکڑ اس بات پر بھی ہوئی کہ وہ پورا کلمہ نہیں پڑھتے، شاید اس وجہ سے کہ وہ ایک ایک لفظ کی اصل حیثیت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ لا کہتے ہیں تو سب کچھ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، اور جب آپ کہتے ہیں اللہ تو پھر کچھ سامنے آ جاتا ہے، اور وہ جو سامنے آتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کا جواب بھی آ جاتا ہے. جو سامنے آتا ہے وہ کون ہے؟ لا، اللہ، پہلے سب کچھ ڈیلیٹ ہو گیا ہے، اللہ اور پھر اللہ.
تو اللہ کو جب آپ سامنے دیکھ لو یا اس کو فیل کر لو یا اس کو واقعی جو حق ہے اس کو پہچاننے کا، جو آپ کہتے ہیں نا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو آپ تو ابھی اپنے مطلب جس نے خود کو جان لیا، قرآن کریم میں بار بار ذکر کیا گیا نا، تدبر کرو اپنی خلقت پر، یعنی اپنی تخلیق پر، اپنی پیدائش پر، اور پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانو، پھر اس کے بعد وہ سب کچھ لا ہو گیا ہے، پھر اس کے بعد جو آیا ہے وہ اللہ ہے، تو اللہ کو آپ کیسے پہچان سکتے ہو؟ بالکل، یعنی یہ جو مقامات ہیں پہچان کے اور جو واقعی اس منزل کے مسافر ہیں۔ اچھا، پھر مسلمان کون ہیں؟ حضرت ابراہیم کے ساتھ جتنے واقعات ابھی ہم نے ذکر کیے کہ وہ ان کو یہ ڈٹرمنائز کروانے کے لیے کہ آپ مسلمان ہیں کہ نہیں۔ مسلمان کا مطلب ہے کہ اللہ ہے اور آپ نے اس کو ماننا ہے، اور اس کو ماننا اس طرح سے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک دم سے آپ کو حکم آ جاتا ہے قبلہ چینج کر لو، آپ اپنے والد کے دین کو ریجیکٹ کر رہے ہو، آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، تو آپ اصل میں مان کس کو رہے ہو؟ تسلیم کس کی بات کر رہے ہو؟ یہ حضرت شیخ احمد جام کا وہ شعر جس پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حالت سما میں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 4 روز، کچھ کہتے ہیں کہ 7 روز قوال وہی 2 مصرے پڑھتا رہا، وہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں تسلیم سے کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زمان جانی دیگر است، ہر زمان جانی دیگر است، جو تسلیم کر لیتے ہیں، جو مان لیتے ہیں خنجر تسلیم کے قتل کیے ہووں کو ہر لمحہ ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ جو اس کی بات کو مان لیتے ہیں اس کو ہر لمحہ نئی زندگی ملتی ہے۔ تو مسلمان ہے کون؟ جس نے مان لیا، اور منوانے والا حکم بھی وہ دے رہا ہے جو دنیاوی قوانین سے تھوڑا سا جو ہے نا، تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ مختلف ہے۔ رب کو سمجھنا کوئی اتنا آسان تو نہیں ہرگز، اور وہ آرڈرز بھی ایسے ایسے دے دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ مسلمان رہنا ہے تو تسلیم کرو، اور مسلمان رہنا ہے تو مانو۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ چمی گویم مسلمانم بالارزم، تو اس کو سمجھنا جو ہے وہ عام فہم شخص کے لیے کتنا مشکل ہوگا، یا اس وقت جو اپنے بیٹے کو، یا حضرت مریم کا جو واقعہ ہے یہ کتنا بڑا ہمارے لیے، آج تو ہم اس کو اس لیے کہ ہمیں قرآن کریم میں اس کے لیے باقاعدہ سارے معاملات کو کلیئر کھول کر بتا دیا گیا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا، لیکن کیا وہ بات سب کی سمجھ میں آ گئی؟ چچا ہوتے ہوئے بھی حضرت ابو جہل نے ساری باتیں کیوں نہ مان لی؟ امانتیں آپ کے پاس رکھوائی جا رہی ہیں اور رکھوانے والے وہ لوگ ہیں، وہ سب کو پتہ ہے کہ آپ رکھیں گے، سنبھال کے رکھیں گے امانتیں، لیکن سارے لوگ باتیں تو نہیں مان رہے تھے۔ تو یہ مسلمان کہنا، پھر مسلمان کا مطلب ہے آپ کے وجود سے دوسرے کو سلامتی ہو۔ تو جب آپ کے وجود سے دوسرے کو سلامتی ہے تو پھر آپ سوچیں کہ ہر مسلمان کے وجود سے اگر دوسرے کو سلامتی ہے تو اس وقت اسلام کا یا مسلمان کا یا دنیا کے اگر تمام قوانین اور تمام نصاب تعلیم کو آپ بدل دیں، صرف ان کو یہی کہہ دیں کہ آپ مسلمان بن کے جئیں، تو بہت کچھ چینج ہو چکا ہوگا۔ کیا ضروری ہے کہ ہم اپنی پریورٹیز میں یہ رکھیں کہ کسی کو ہم نے بام سے گرانا ہے تو کیوں گرانا ہے؟ اگر یہ دنیا قائم ہے اور ایک دن ختم ہو جانی ہے تو اس کا نصاب تعلیم تھوڑا سا بدلنا چاہیے، اور اس کو علامہ اقبال کے یہ جو آخری پیغامات ہیں ان کے لحاظ سے اس کو یہ محدود کر کے تو سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا عالمی پیمانے پر کہ وہ کس ڈیپتھ پہ، کس گہرائی پہ جا کر ایک تحفہ لے کے جا رہے ہیں مسجد نبوی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ان کی سوچ کیا ہے، وہ عالمی تناظر میں مسلمانوں کو یا اسلام کو یا دنیا کو کیا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔
ایک بار اس کو میں پھر لفظ بائی لفظ کر دیتی ہوں. بنور تو برا فروزم نگاہ را، یا رسول اللہ میں آپ کے نور سے، آپ کی روشنی سے اپنی نگاہ کو روشنی بخشوں گا، روشن کروں گا، اپنی نظر کو روشن کروں گا، جس میں ایک بصیرت آئے گی، جس میں دانائی آئے گی، جس میں معاملہ فہمی آئے گی. کہ بینم اندرون مہر و ماہ را، کہ میں اس سے سورج اور چاند کو دیکھ پاؤں گا یا دیکھتا ہوں. اور یہ دیکھنا میرے لیے پھر کوئی حیثیت یا کوئی مشکل، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوگا. چمیگویم مسلمانم، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز اٹھتا ہوں. بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ میں لا الہ کی مشکلات کو جانتا ہوں، سمجھتا ہوں. یہ 56 پیج پر ہے سب سے پہلی دو بیتی. تو ہم آن میں بغیر. اچھا، میں کا لفظ جو ہے وہ ہم بظاہر نگیٹو معنی میں اپنے عام روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں، اور یہاں ادب میں یہ بہت ایک نازک بات ہے، اور خاص طور پر ہمیں فارسی شاعری میں اس کا استعمال سب سے زیادہ حافظ شیرازی کے ہاں نظر آتا ہے، اور مولانا جلال الدین رومی کے ہاں بھی. کہ میں شراب، میں خانہ، شراب خانہ، اس کو خرابات بھی کہا جاتا ہے. مغ بچے، وہ چھوٹا بچہ جو کسی بھی اس طرح کی ماحول میں شراب فراہم کرنے کا کام کرتا ہے. ساقی، پلانے والا، ان سب کے معنی بالکل مختلف استعمال کیے گئے ہیں. اور تصوف کے لحاظ سے جب ہم ان کا دیوان پڑھتے ہیں تو تقریباً اکثر دیوان کی شروع کے آخر میں ان کا معنی بھی بتایا ہوتا ہے کہ یہ لفظی طور پر اس طرح استعمال کیے گئے ہیں. ایک لحاظ سے لفظوں سے جو نفرت ہماری ہوتی ہے، اگر اسی لفظ کو ہم اچھے طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیں تو وہ چھری پھل کاٹنے کے بھی کام آ سکتی ہے. اور کسی مفکر سے ہم کتنی اچھی جو ہے وہ یہ بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ میں کو اس شراب کے لیے استعمال کرتے ہیں جو عشق حقیقی کی ہے، جو عشق نبی کی ہے، جو عشق مقصد کی ہے، اور اس کے ظاہری مفہوم میں آپ پر ایک نشہ طاری ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اتر جاتا ہے. یہ ایسی شراب ہے جس کا نشہ اترتا ہی نہیں. جو وابستہ ہوتے ہیں اخلاص عمل کے ساتھ اپنے مقصد کو پانے میں، وہ ایک ایسی مستی کا شکار ہیں، ایک ایسی میں کا شکار ہیں جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور یہ آپ کو ہمیشہ اپنی منزل تک پہنچا کے اس کے بعد اگلی کسی اور منزل کی طرف دوبارہ سے آپ کو گامزن کر دیتی ہے. تو ہم آن میں بغیر الساغر دوست. دوست یہ فارسی میں ہم اس کو دوست کہیں گے، اردو میں دوست کہیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھی وہ شراب، بغیر گرفتن مصدر سے ہے، گیرد مضارع، دال ہٹایا ہے تو گیر رہ گیا ہے، گیر یعنی فی الامر. اور بغیر یہاں بائے تشدید یعنی شدت کے لیے بھی آئی ہے، اپنی بات میں شدت پیدا کرنے کے لیے اور وزن پیدا کرنے کے لیے. تو ہم آن میں بغیر، تو بھی وہ شراب پکڑ یعنی ہاتھ میں لے، وہ اس شراب کو پی. الساغر دوست، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے سے تو بھی شراب پی، دوستی کی، دوست کے پیالے سے. اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ با خدا دیوانے و با محمد ہوشیار، یہ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ہوشیار ہوں، ہم محتاط ہوں، ہم ادب کے دائرے میں رہیں. اور اگر ہم نے وہ دائرہ اس کو ملحوظ رکھا تو آگے سے جواب کیسا آئے گا؟ آگے سے تو عطا ہی عطا ہے، اور محبت ہی محبت ہے، اور دین ہی دین ہے، سخاوت ہی سخاوت ہے. وہاں سے تو آپ نے تو اپنے لیے ایک پیمانہ مقرر کیا ہوا ہے.
آپ کی محبت کا جو جواب آگے سے آتا ہے تو پھر آپ اس میں جب سرمست ہو جاتے ہیں تو آپ ان لوگوں کو پیغام دیتے ہیں جو وہاں پر آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، جو آپ کو شرک کا وہ آپ پر جو ہے وہ ایک نتھی کر دیتے ہیں، اور جس سے آپ کو محبت ہو وہ محبت تو آپ کو وہ لائف کر دیتی ہے نا اس کے ساتھ، چاہے وہ سامنے ہے یا نہیں، وہ دوری اور فاصلے کا جو تصور ہے وہ ختم کر دیتی ہے. اور جب آپ کی محبت مصطفیٰ ہو تو وہ کتنی لائیو ہوگی. اس کے ہمارے پاس کئی ایسی احادیث، کئی ایسے بیانات ہیں کہ وہ لائیو کس مقام پر ہو سکتی ہے اور اس سے زیادہ بھی غیر قابل بیان ہے. تو وہ تو ہم آن میں بغیر الصاغر دوست، وہاں سے کیسا ساغر ہوگا اور کیسی عطا ہوگی. آپ کا دائرہ ادب کا ہے، وہاں دینے والا ہے کہ بوشی تا ابد اندر برے دوست. بر کہتے ہیں پہلو کو، آغوش کو، اور ساتھ بٹھانے کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہم محتاط ہو کے کہہ سکتے ہیں ساتھ بٹھانا، ورنہ بر کا مطلب عموماً بر کا مطلب پھل کے معنی میں بھی ہے، امید بر لانا یعنی امید کا پھل آنا، پورا ہو جانا. لیکن یہاں برے دوست تاکہ تو بوشی رہے، یہ بودن مصدر ہے، رہنا، ہونا، بوشد مضارع، ہمیشہ کے لیے رہے، تا ابد ہمیشہ کے لیے. اندر برے دوست، دوست کی آغوش میں، ان کی کملی میں، ان کے پاس، ان کے قرب میں، ان کی محبت میں، ان کی لطف و عنایت میں، ان کی عطا میں، ان کی جود و سخا میں، ان کے ساتھ رہے. سجودی نیست اے عبدالعزیز آن. عبدالعزیز اس وقت غالباً سعودیہ کے فرمان روا تھے اور یقیناً انہی کے حکم کے تحت اس وقت یہ رکاوٹ پیش کی جا رہی ہوگی کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ سجدہ کرنے سے روکو. یہ سجدہ تو نہیں ہے، وہ تو یقیناً ایک محبت کا ہے، اور آپ جب بے قرار ہوتے ہیں یا بالکل از خود رفتے ہوتے ہیں، یعنی آپ اپنے آپ میں نہیں ہوتے ہیں، تو وہ کیا معاملہ ہے. سجودی نیست اے عبدالعزیز آن، اے عبدالعزیز یہ سجدہ نہیں ہے، بے روبم، روبیدن جھاڑو دینا، بے روبم میں جھاڑو دیتا ہوں یا صاف کرتا ہوں. از مجھے پلکوں کو کہتے ہیں، پلک کو، پلکوں سے، خاک در دوست میں تو اپنی پلکوں سے، در دوست، دوست کی چوکھٹ، دوست کی دہلیز، دوست کا دروازہ، دوست کے اس گرد و نواح کی، بے روبم از مجھے خاک ہے در دوست، میں تو دوست کے دروازے کی، چوکٹ کی، دہلیز کی مٹی کو اپنی پلکوں سے جھاڑو دے رہا ہوں یا صاف کر رہا ہوں. یہ سجدہ نہیں ہے. اور یہ آج اگر یہ شعر اقبال کہتے تو ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ایک معاملہ ہوا تھا تو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہونا تھا. اچھا ٹھیک ہے، یہ اس کو ضرورت ہے دوبارہ دیکھنے کی کہ جس میں در مصطفیٰ پر یا دہلیز مصطفیٰ پر. میم ایک لفظ بتا دیں، دامش جو ہے اس کا مصدر کیا ہے؟ جو بھی پچھلا اچھا وہ دامش ہے، دامش اس کا مصدر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کتاب، تو اس کی کتاب ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم یا کہتے ہیں کتابیں ہوں یا کہتے ہیں کتابش. ہم لوگ اردو میں یا فارسی میں وہ ہی، شی، اٹ اور ہی، ہز پروناؤنس جو ہوتے ہیں پوزیسو پروناؤنس یوز کرتے ہیں. ہاں جی، ضمیر جو ہے ہم لوگ عموماً اردو میں بھی وہ ایک ہی جیسے استعمال کرتے ہیں. فارسی میں وہ دو ٹائپس کے ہیں. ایک کو کہتے ہیں متصل، یعنی ضمیر دراصل وہ ہے جو نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ فارسی میں دو ٹائپس کے ہیں، متصل اور منفصل.
اب یہ جو فصل ہے نا، اس میں سے اگر ہم منفصل میں سے میم اور نون ہٹا دیں تو فصل رہ جاتا ہے، اور فصل کا مطلب ہوتا ہے ایک فصل کی کٹائی ہو رہی ہے، جب جیسے ہم کہتے ہیں، تو اس کا دراصل مراد کٹائی ہے، الگ کرنا ہے۔ عموماً ہم کہتے ہیں 4 موسم ہیں، تو اس کو فارسی میں ہم 4 فصل کہتے ہیں۔ ایک جہاں ختم ہو رہا ہے اور دوسرا شروع ہو رہا ہے، اس کو ہم فصل کہہ رہے ہیں، اور کٹائی کو بھی کھیتوں میں جو ہے اس کو بھی ہم فصل کہتے ہیں، جبکہ ہم اس سے مراد وہ پورا جو اناج ہے اس کے اندر جامعیت میں لے آتے ہیں۔ تو یہ فارسی میں 2 قسم کی ہیں، ایک الگ ہیں یعنی منفصل ہیں، اور ایک متصل کا مطلب جو جڑی ہوئی ہے، اور مطلب ایک ہی ہے۔ ان کا استعمال میں مفہوم وہی آتا ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کتاب او اور کتاب ایشان، یہ ضمیر منفصل ہیں، اور کتاب تو اور کتاب شما اور کتاب من اور کتاب ما۔ لیکن اسی کے پیرالل جب آپ ضمیر متصل استعمال کرتے ہیں تو او کی جگہ شین آتا ہے اور ایشان کی جگہ شان آتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ او اپنی اسم سے جدا ہے، اور یہ بے اور شین جڑے ہوئے ہیں، یہ منفصل ہے یا ضمیر فصل ہے، الگ ہے، ضمیر منفصل ہے، اور اسی مفہوم میں یہ کتابش ضمیر متصل ہے یعنی جڑی ہوئی ہے۔ یہ او کے ساتھ شین ہے، اور تے کے ساتھ تے ہے، من کے ساتھ میم ہے، اور یہاں تان ہے شما کی جگہ، اور ہم کی جگہ مان ہے۔ آپ اور ان کا استعمال بھی جو ہے نا وہ اسی طرح سے تھوڑا سا فرق کر کے، کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ساتھ جڑ کے نہیں آتے ہیں، تو وہاں ہمیں کچھ الفاظ کا، مثلاً پنجرے کہتے ہیں کھڑکی کو، یا قفسے کہتے ہیں الماری کو، تو ان کے ساتھ ضمیر متصل آپ کیسے جوڑیں گے؟ اس کے لیے ہمیں ہیلپ لینی پڑتی ہے ایک الف کی جوڑنے کے لیے۔ قفسہ یہ اش، یہ پہلے اس کے لیے، ورنہ ہم پنجرہ یہ مان ہمارا، یہ شین شان تے تون اور میم مان، او ایشن تو شما اور من ما کی جگہ پر ضمیر متصل کی حیثیت میں فارسی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسی میں دام دراصل اسم ہے، یہ جال کو کہتے ہیں، دامش اس کا جال، اور اگر آپ دامم کہتے تو میرا جال، اور دامت کہتے یہ اس طریقے سے ہے، یعنی یہ اس کو ہم وہ نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ گردن تو مصدر ہے لیکن گردن مصدر نہیں ہے، یہ اسم ہے۔ اسی طرح کرگدن جو ہے وہ بھی مصدر نہیں ہے، مصدر کے اندر آپ کو زمانے کی قید نظر نہیں آتی ہے، اس میں ایکشن تو ہے، کوئی عمل تو ہے، آپ کچھ کر رہے ہیں لیکن بغیر کسی تخصیص وقت کے ہیں، آپ کو نہیں پتہ، یعنی آپ کہتے ہیں خوردن کھانا، یہ نہیں پتہ کہ کس دور میں کھانا، کس زمانے میں کھانا ہے۔ جو ہم ایک فارسی کا بڑا عام محاورہ میں استعمال کرتے ہیں کہ خوردن برائے زیستن، نہ زیستن برائے خوردن، زیستن جینا، خوردن کھانا، کھانا زندگی کے لیے ہے، نہ کہ جینا یا زندگی جو ہے وہ کھانے کے لیے۔ تو یہ ایک ایسا محاورہ ہے جو ہم پورا اس پورے محاورے میں جینے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے نہ۔ بالکل ایسے ہی ہے، خوردن برائے زیستن نہ زیستن برائے خوردن۔ تو اس پورے محاورے میں ہم مصادر کو استعمال کر رہے ہیں، مصدر بغیر زمانے کی قید کے ہے۔ اب اس میں اس کو ماضی مطلق، بعید، قریب، استمراری، حال، ماضی مستقبل میں نہیں آپ اس کو قید کر سکتے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کی کوئی بھی زبان جو شروع ہوتی ہے وہ کسی ورب ٹو بی سے شروع ہوتی ہے، جس کو آپ مشتق کا نام دے دیتے ہیں، مخرج کا نام دے دیتے ہیں، مصدر کا نام دے دیتے ہیں، اور اس سے آگے آپ کی جو برانچز ہیں وہ شروع ہوتی ہیں۔ ہم مصدر کہتے بھی کس کو ہیں؟ میم ہٹا دیں تو کیا رہ جاتا ہے؟ صدر، اور صدر گھر کے اندر کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اس کی آگے برانچز ہیں،
گھر کی بلڈنگ جو ہے اس میں صدر دروازے کی کیا حیثیت ہے، اس کے اندر داخل ہوں گے تو آپ کو باقی پوری دنیا، پوری کائنات، پورے کمرے، پورا معاملہ، پورا انسٹیٹیوشن آپ کو نظر آتا ہے۔ فارسی ادب جو ہے وہ مصدر سے آپ کی فارسی زبان شروع ہوتی ہے، اور جس کو اس کی زبان کی جو حیثیت ہے اس کا پتہ چل جائے گا تو اس کو آگے ان کی ماہیت اور اردو کے ساتھ اس کا لنک کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اردو میں ہم اردو کو شروع کرتے ہیں امدادی الفاظ سے، آنا جانا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہنسنا، اس کے اینڈ پہ الف آ رہا ہے، اس کے اینڈ پہ دال نون یا تے نون آ رہا ہے، اور جتنے بھی مضارع آپ دیکھتے ہیں ان سب کے اینڈ پہ دال آتا ہے۔ اومدن کا اوید، رفتن کا رود، کردن کا کند، گرفتن کا گیرد، اور دال سے پہلا جو لفظ ہے اس کے اوپر زبر آ رہی ہے، یعنی یہ بڑے ہی سیٹ رول کے تحت ہے، قطعاً مشکل نہیں ہے، بڑا میتھمیٹیکل ہے اس کو سیکھنا۔ اسی طرح آپ عربی میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو الفاظ جن کو آپ مخرج کہتے ہیں، فعلا یا رفع، انہی سے آپ کی ساری جو ہے زبان عربی جو ہے اس کی بنیاد قائم ہے، اور اس کے آگے ان کا سارا معاملہ ہے۔ آپ کہتے ہیں ٹو ایجوکیٹ، تو یہ ایسے ہی تعلیم حاصل کرنا، اور یہ ایسے ہی خواندن ہے، تو ایجوکیٹ کو آپ ایجوکیٹڈ، ایجوکیشن، ایجوکیشنل، ایجوکیشنلائز، ایجوکیشنلائزیشن کر دیں، تو اسی طرح مصدر سے آپ سارے الفاظ بناتے ہیں۔ اس کو فعل کا نام بھی کہہ سکتے ہیں نا، کہ یہ فعل کا نام ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور بغیر زمانے کی قید کے۔ اچھا، جب آپ نے گردانیں بھی سیکھی ہوں گی یقیناً آپ نے دیکھا کہ ہر گردان کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے، ہر گردان کا اردو ترجمہ فرق ہے، اور ہر ایک گردان میں صرف ایک چیز کامن ہے اور وہ صیغے ہیں، میم، یہ میم، یا آپ نے جیسے وہ بڑے صغیر کے طریقے سے سیکھا ہے تو وہ پہلے میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ ادھار لے رہے ہیں، وہ اس جگہ کو خالی چھوڑ رہے ہیں، اور اس کے آگے آپ نون دال، یہ دال، اور میم اور یہ میم، وہ سب میں کامن ہے، وہ 5 چیزیں، ان کے ساتھ باقی رولز کو یا جو بھی طریقہ ہے وہ ہر ایک کا فرق ہے۔ تو یہ اس طرح سے سیکھنا تو اس کو انتہائی آسان ہے، اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ جی یہ مکس اپ نہیں ہونے والے، ہر ایک کا طریقہ فرق ہے، اور اس میں یہ جو آپ نے دیکھا یہ مصدر کو نہیں کہہ سکتے، یہ اسم ہے اور اس کے ساتھ ضمیر متصل شین لگی ہوئی ہے، دومش۔ اچھا، یہ آگے ہے حضور ملت۔ مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں اب حضور حق میں بھی گفتگو کر چکا ہوں، اور دربار مصطفیٰ میں بھی اپنی گزارشات، اپنا تفاخر، اپنا منصب اور اپنی وابستگی باقاعدہ کلیم کر چکا ہوں، اپنا تعلق جوڑ چکا ہوں۔ تو مجھ میں تھوڑی سی ہمت آ گئی ہے کہ میں اس قوم سے آخری الفاظ میں کچھ پیغامات بھی دے سکوں، اور یہ میرے کنکلوڈنگ پیغامات ہیں، اس کے بعد چاہے میں کچھ عرصہ جیوں یا نہ جیوں۔ اور یہ وہ پیغام ہیں جن کو میں نے بطور پیغام بھی اور بطور تحفہ بھی اور قبولیت کے لیے بھی اور باریابی کے لیے بھی اور شرفیابی کے لیے بھی سفر حجاز پر تحفے کے طور پر لے کے جانا ہے۔ ہم کوئی دعا مانگتے ہیں تو ہماری آمین کہنا یا ہماری جو آس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ دعا قبولیت کا درجہ پا جائے، اور اس کے لیے ہم ہر ہیلا اور ہر طریقہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور بہت اچھے اچھے الفاظ سے پکار رہے ہوتے ہیں، اور یقیناً بہت سارے طریقے بھی ہمیں بتائے گئے ہیں کہ اگر مجھے ایسے پکارو گے تو میں سنوں گا، ایسے پکارو گے تو سنوں گا، میری عظمت، قدرت، ہیبت اور میرے کمالات ان کو پہلے اکنالج کر کے اور پھر میرے ساتھ اپنی شدید وابستگی کو ثابت کر کے جو یہ سب کچھ ثابت ہو چکا، تو اب مجھ میں اتنی ہمت تو ہے کہ میں پیغام آخری پھر دے سکوں حضور ملت میں۔ مجھے لگتا ہے کہ حضرت اقبال نے حضور حق اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر حضور ملت میں خود کو پیش کیا ہے تو وہ کسی ایک کٹہرے میں پیغام لینے کے لیے نہیں، پیغام دینے کے لیے باقاعدہ شوق کے ساتھ کھڑے ہیں تاکہ میرے پیغام کو قبول کیا جائے۔ میں جو اتنا کچھ عرق ریزی کی ہے کسی بھی طرح سے اپنے فکر کو پہچانے میں، تو یہ وہ میرے پیغام ہیں جو اب
سمجھیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں اپنے بزرگوں کو جو ہمیں اچھے راستے کی طرف، یقیناً وہ سفید بال جب ہو جاتے ہیں نا تو ان کا احترام اس لیے بھی واجب ہوتا ہے کہ وہ سفید بالوں کے اندر کوئی دانش مزید آنا شروع ہو جاتی ہے، تو ان کی باتیں دراصل نچوڑ ہوتے ہیں. آپ کو 10 کتابیں جو دیکھنی پڑتی ہیں، کسی ایک کے پاس جاتے ہو تو وہ گرہ 1 سیکنڈ میں کھل جاتی ہے، اور کیمیا نظروں سے تو گرہ بہت جلدی کھلتی ہے. تو میری کیمیا نظر حضور ملت کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ پیغامات دینے کی ہے، اور ملت کو ان کے اوپر سوچنا چاہیے کہ یہ نچوڑ ہے، یہ درد تہے جام ہے. درد ہم کہتے ہیں نا وہ تلچھٹ کو، پرانی شراب کے نیچے کچھ چیزیں جمی آ جاتی ہیں اور وہ زیادہ مزے کی ہو جاتی ہے. عام فہم الفاظ میں جب ہم گڑ والے چاول یا زردہ بناتے ہیں تو کروڑی آ جاتی ہے، وہ سب سے ٹیسٹی ہوتی ہے، اور اس کے لیے گھر میں لڑائی بھی ہو رہی تھی کہ اس کو کون کھانا پسند کرے، مطلب اس کے لیے ایک اور آتا ہے. یہ میری جو گفتگو ہے، یہ میرا جو پیغام ہے، یہ درد تہے جام ہے. شراب کی تہ میں چھپی ہوئی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تلچھٹ کی مانند ہے، اور یہ بہت ہی مزے کا اور بہت ہی حتمی پیغام ہے. اس کو آپ سمجھ لیں کہ میری ساری گفتگو کا یہ نچوڑ ہو سکتا ہے امت کے نام، اور اس کا عنوان باندھا ہے باقاعدہ بحق رب کے ساتھ یا حق کے ساتھ. اب حق کا مطلب جو نہیں بھی رب کو مانتا وہ بھی مانے گا. حق سے مراد اس کو آپ یونیورسلائز کر لیں، آفاقی معنی دے دیں، اور جب آفاق میں جتنا بھی جاتے جائیں گے کوئی ایسا نہیں جو اس کے وجود سے منکر ہے. بے حق دل بند، یہ بند جو ہے یہ بستن مصدر سے ہے. آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ حضور ملت 59 پیج. جی ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، ابھی میں بس اس کی ایسی تمہید باندھ رہی تھی. بے حق دل بند، بستن مصدر، بند فعل امر، بندد مضارع ہے، آخری دال ہٹا دیا تو فعل امر رہ گیا. فعل امر بنانے کا بڑا آسان طریقہ، آپ کے پاس جتنے مضارع ہیں ان کا دال ہٹا دیں، اور اگر آپ نے اس حکم میں زیادہ شدت پیدا کرنی ہے تو اس کے ساتھ بے بھی لگا دیں. اچھا، حکم میں فعل امر میں ہم صرف حکم نہیں دے رہے ہوتے، ہم رب سے جب التجا کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، اور تھوڑے سے زیادہ شاطر ہو کر اس کو تجاویز بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان تجاویز میں بھی دراصل ہماری التجا ہی ہوتی ہے. کیونکہ جب ہمارا کوئی ایک کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگلے کام کے لیے ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب آپ ایسا کر دیں، اب آپ ایسا کر دیں. وہ ایک ایسے بھی کر لیں جو اشعار ہیں، جب فنا فی رسول اور فنا فی اللہ کے بعد تو جو بھی لکھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے جو اللہ ہم سے کروانا چاہتے ہیں. ایسے ہی ہے، بنیادی طور پہ تو تحریر وہی ہوتی ہے جو اللہ نے لکھوانا ہوتا ہے. اس میں آپ اس کے جتنے مرضی ٹاپکس چینج کر لیے جائیں، اصل مقصد تو وہی ہے. ایسے ہی کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں، کہنے والا بھی وہی ہوتا ہے جو وہ کہتا ہے. اچھا، اس میں بڑی باتیں یہاں کھڑے ہو کر، ریکارڈنگ میں تو نہیں ہم کہہ سکتے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دروازے پہ دستک دینے والا ہے، جب اللہ کہتا ہے کہ میں بھوکا تھا اور پیاسا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں پلایا نہیں، تو وہ کیسے تھا؟ وہ ایک سارا مہمہ، آپ کا سائل جو ہے وہ پتہ نہیں وہ اس روپ میں کون ہے. پھر وہ خود کہتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ کام کرتا ہے اور دیکھتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا ہاتھ. بالکل بالکل. یہ عین ممکن ہے کہ یہ پیغام اسی ذریعے سے ہی دیا جا رہا ہے، اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ میری وابستگی یقیناً رب کے ساتھ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. بے حق دل بند، حق کے ساتھ دل باندھ لو، وابستہ کر لو، لو لگا لو. اور حق کو آپ اگر حق ہی رہنے دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اس سے مراد سچائی بھی ہے، اور خود رب تعالیٰ کی ذات سے زیادہ بڑی آفاقی گہرائی اور معاملہ جو ہے وہ اور کیا ہو سکتا ہے. وراہ مصطفیٰ رو، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چلو. رفتن مصدر، جانا، رود مضارع، دال ہٹا کے فعل امر، رو، اور اگر ہم اس کے ساتھ بے لگاتے
تو برو یعنی زیادہ شدت کے لیے، لیکن یہاں احترام کے لیے یقیناً بے کا اضافہ نہیں کیا گیا کہ اس راستے کا راہی بن، مسافر بن، سالک بن، اور اسی راستے پر اپنی وابستگی جو ہے وہ دوسروں کے سامنے اور اپنے لیے بھی جو ہے وہ ثابت کر۔ بے منزل کوش، کوشیدن کوشش کرنا، اور کوشد مضارع ہے، کوش یعنی کوشش کر، اور ہم نے اس کا حاصل مصدر اگر دیکھیں تو کوشش بنتا ہے۔ مصدر کو یاد کرنے کا ایک اور بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ کوشیدن کوشش، گفتن سے گفتار، کردن سے کردار، پرسیدن سے پرسش، اور اسی طرح کاشتن جو ہے اس سے کاشتکاری یا اس طرح کا مفہوم جو ہے وہ ہم اپنے سمجھنے کے لیے ان لفظوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم روزمرہ زندگی میں ان کو استعمال کیسے کر رہے ہیں۔ تو بے منزل کوش مانند ماہ نو، ماہ چاند کو کہتے ہیں، ماہ نو جو پہلے دن کا ہے جس کو ہلال بھی کہتے ہیں، اور وہ خوبصورت بھی ہے، اس کی منزل کا آغاز ہے، اور اس نے بلند ہوتے جانا ہے اور اپنے وجود کو سفر کے راستے، سفر کے ذریعے، مسلسل جدوجہد کے ذریعے اور کوشش کے ذریعے اپنے وجود کو مکمل کرنا ہے۔ ایک خام نے پختگی کی طرف جانا ہے، ایک عام نے خاصیت کی طرف جانا ہے، ایک حلال نے بدر کا مقام جو ہے وہ حاصل کرنا ہے، اور بدر کے لیے جو خاصیات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم صفات بیان کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے ماہ نو کا لفظ استعمال نہیں کرتے بلکہ بدر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی اپنی منزل کی پیک پر پہنچے ہوئے، اپنے معاملات میں سب سے اونچے پہنچے ہوئے۔ بے منزل کوش، اپنی منزل کی طرف کوشش کرتا رہ، اپنی منزل کی طرف کوشش کر۔ مانند ماہ نو، ایک نئے چاند کی طرح، پہلے دن کے چاند کی طرح یا پہلی رات کے چاند کی طرح۔ در این نیلی فضا، اس نیلے آسمان پر یا اس نیلی فضا میں، ہر دم فزون شو، ہر وقت تو بڑھتا رہے۔ فزون افزائش، بڑھوتی کی طرف، بڑھنے کی طرف۔ شو شدن مصدر سے ہے، ہونا، شو ہو جا۔ اس نیلی فضا میں ہر وقت تو افزائش کی طرف، بڑھنے کی طرف اپنے عمل کو جاری رکھ۔ مقام خیش، یہ خیش جو ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں، جیسے ہم اردو میں ایک محاورہ ہے، اول خیش بعد درویش، پہلے اپنے آپ کو، پہلے اپنے وجود سے جو ہے، اور وہ نیکی بھی اور سخاوت بھی اور معاملات کو پہلے اپنے درست کر کے، اپنے پورے کر کے تو اس کے بعد کرے۔ غالباً قرآن کریم میں جو ایک آیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا خرچ کریں، قل العفو، تو ان سے کہہ دیجئے جو بچ جائے۔ ہم لوگ آج کل کچھ بچاتے ہی نہیں ہیں، ہمیں اپنے کچھ جو معیارات ہیں ان کو کچھ تبدیل کرنے کی بھی شاید ضرورت ہے۔ یہ ہم کہہ تو دیں اول خیش بعد درویش، یہ درویش سے مراد صاحب فقر یا وہ درویش رب نہیں ہے، درویش سے مراد وہ مانگنے والا سائل ہے۔ تو پہلے اگر ہم اس کو کہیں کہ بھئی ہم پہلے اپنا گھر پورا کر لیں تو پھر اس کے بعد، تو کیا آج یہ ہو رہا ہے ایسا؟ ویسٹ ہو جاتا ہے لیکن دینے تک نوبت نہیں ہوتی، ویسٹ کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ نہ کچھ معاملات ہم گڑبڑ کر رہے ہیں۔ اول خیش بعد درویش یا قل العفو کے حکم کو ماننے میں، کیونکہ حرص جو ہے اس کو تو جتنا بڑھاتے جائیں گے وہ اتنا بڑھتا جائے گا، اور وہ بڑے ہی خوفناک طریقے سے بڑھ رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی دوسرا تو نظر ہی نہیں آتا ہے۔ تو وہ کیسے نظر آئے گا جب تک کہ ہم دوسرے کے احساس وجود کو محسوس کرنا چھوڑ دیں گے، جب تک ہم چھوڑے رکھیں گے اس کی ضرورتیں بھی نظر نہیں آئیں گی۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی خود مانگنے کے لیے آ جائے تو گویا وہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی قاصد ہے جو کہ ہم سے مانگ رہا ہے، اور ارد گرد کوئی ایسا ضرورت مند ہے جس کی آپ نے فیس دینی ہے، کچھ معاملات ہیں۔ یہ صرف اس کو خیش کو سمجھانے کے لیے، یہاں اس کا کوئی وہ نہیں ہے لنک۔ مقام خیش، اپنا مقام، گر خواہی در این دیر،
اس دیر زمانے کو بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ویران جگہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، اس زمانے میں اگر تجھے اپنا مقام حاصل کرنا ہے، بے حق دل بند اور راہ مصطفیٰ رو. ایک ہی پیغام ہے کہ آپ حق کے ساتھ، رب کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، مولا رحیم کریم کے ساتھ اور مولا اور حضرت مصطفیٰ کے ساتھ اپنا تعلق، اپنی وابستگی کو قائم رکھیں، تو آپ کوشش کے راستے پر کبھی بھی ڈگمگائیں گے نہیں اور آپ کو وہ منزل جو ہے وہ بڑی آسان طریقے سے مل جائے گی. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی کے ساتھ تو اپنی وابستگی جو ہے وہ ثابت کرنی ہے کہ ہم نے بالکل بے راہ رو، بغیر مادر پدر، ایک بڑا ہی کہہ سکتے ہیں دہریے کی طرح تو زندگی نہیں گزارنی. کسی کے ساتھ تو تعلق رکھنا ہے، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ یہ بہترین اور مضبوط ترین تعلق رکھ لیں جہاں سے سارے تعلقوں کی سچائی اور ان کی حقیقت بھی کھل کے سامنے آ جاتی ہے. کیونکہ جو اس راستے کا راہی ہے اس کو باقی سارے راستوں کے کھوٹے اور کھرے ہونے کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور وہ کھوٹے کو بھی کھرا کرنا جانتا ہے. اس لیے یہ حتمی پیغام ہے کہ آپ کی وابستگی اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لازمی طور پر ہونی چاہیے. ٹائم ہو گیا، کوسچنز لے لیں. وہ یقیناً وعدہ لیا گیا ہے کہ کوسچنز نہیں ہوں گے. کوسچنز لینے کے پڑھ لیں کیونکہ ایسا یہ تو بڑے ہی محبت بھرے الفاظ سے یہ پیغامات تھے. ایک لحاظ سے میری خوش نصیبی بھی یہ ہے، سعادت بھی ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ اگر میں فرسٹ ٹائم بولی ہوں تو بڑے ہی محبت بھرے جملے جو ہے نا وہ میرے نصیب میں آئے ہیں، اور یہ میرے لیے ایک طرح سے بڑا ہی اچھا جو ہے وہ میری آسانی بھی ہو سکتی ہے، یا شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت بھی ہو سکتی ہے کہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کو وہ والا حصہ دے دیں گے اتفاق سے یا حادثاتی طور پہ جس میں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور کوئی لیکچر دینے میں آپ کو مشکل نہیں ہوگی. یہ ہو سکتا ہے ایسا مطلب. جی، خدا آن ملتی رس سروری دور، یہ بھی پیغام ہے کہ اللہ اسی قوم کو سرداری دیتا ہے. اچھا، یہاں لفظی مطلب میں ماضی کے سینس میں آ رہا ہے. خدا 62 خدا اور ملتی را اس قوم کو، ملتی اس قوم کو، سروری سرداری، جہانگیری جہان بانی، جہان گشائی، اقتدار، طاقت، اختیار، وہ طاقت وہ اختیار جو آپ نے استعمال کرنا ہے کیونکہ آپ کو ملا ہے. کیونکہ ہر ملک ماست کہ ملک کے یا مل کے خدائے ماست، وہ اپنے استعمال کرنا ہے اور اسی طریقے سے کرنا ہے جس طرح سے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ اطاعت رسول اور نیابت رب کے سب رازوں کو اگر جانتے ہیں تو آپ کو وہ اختیار استعمال کرنا آئے گا. جہاں آپ نے یہ سوچا کہ یہ مجھے ملا ہے، میں رب کا خلیفہ ہوں اور میں اپنی مرضی سے اس کو چلاؤں گا اور زمان میں وقت میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جیسے اس کو مرضی کروں گا، تو وہ وہاں معاملہ گڑبڑ ہوگا اور اسی کا نام ملوکیت ہے. خدا آن ملتی رس سروری دور، اللہ نے اس قوم کو سرداری دی کہ تقدیرش بے دست خیش بے نوشت، جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھی. اور ہاتھ اگر رب کا ہوگا تو تقدیر بھی وہ صحیح لکھے گا. آپ نے اپنے ہاتھ سے مراد اپنا ہاتھ نہیں سمجھنا، وہ مسلمان کا ہاتھ ہے جو اللہ کے رموز کو اور روح کے بھید کو اور رب کے راستوں کو جانتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے کون سی تقدیر لکھنی ہے، کسی کی تقدیر کو خراب کر کے نہیں لکھنی ہے اور کسی کی تقدیر کو نہیں، افراد کی تقدیر کو سنوارتے ہوئے لکھنی ہے. تو میں اپنے ہاتھ سے وہ تقدیر لکھ سکتا ہوں، اور وہ قومیں ترقی بھی پاتی ہیں جو اپنے ہاتھ سے اگر ہم اس پیغام کو
پورے دنیا میں اقبال کے پیغام کی حیثیت سے پہنچائیں، اور بجائے یہ کہنے کے پہنچائیں کہ ایک مسلمان ہی اپنے ہاتھ سے صحیح تقدیر لکھ سکتا ہے، بلکہ وہ جو مسلمان کے راز کو سمجھتا ہے، تو کیا ایسا نہیں کہ ہر غیر مسلم بھی ایک دفعہ سوچے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری کو پڑھنے کے لیے کہ انہوں نے کیسے تقدیر لکھی، انہوں نے کیسے اختیار کا استعمال کیا، اسباب کے ساتھ کسی معجزے کا انتظار کیے بغیر اور کسی بھی معاملہ فہمی کے بغیر۔ تو یہ معاملہ جو ہے اسلام کی مقبولیت کا اور ان کے ساتھ وابستگی کا، وہ ایک کوئی ذاتی معاملہ نہیں رہ جائے گا، ہماری ذاتی کاوش نہیں رہ جائے گی کہ اپنی تقدیر کنہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے۔ ان کی جب ہم سے زیادہ وہ ان کرداروں کی تمام تاریخی کارناموں سے زیادہ واقف ہیں جب ہم عمر لاس کو دیکھتے ہیں یا کچھ ان معاملات کو۔ بے آن ملت سروکاری نہ دورد، یہ تقدیرش میں شین جو ہے ضمیر متصل کی ہے، بے دست خیش، یہ خیش تو خیر خود ہی پورا لفظ ہے، بے دست میں بے کا مطلب یہ کیا کہہ سکتے ہیں پرپوزیشن ہے، یعنی اس کا مطلب سے بھی ہے، میں بھی ہے، کا بھی ہے، پر بھی ہے، بے کے بہت سارے میننگز آتے ہیں۔ بے دست خیش اپنے ہاتھ سے، بے نوشت لکھی، یہ نوشتن مصدر ہے، اور بے نوشت میں یہاں پر بھی بے وزن کے لحاظ سے ہے یا شدت پیدا کرنے کے لیے، عموماً ماضی میں بے کا اضافہ نہیں ہوتا، وہ یا آپ کرتے ہیں فعل مضارع میں یا آپ کرتے ہیں فعل امر میں بے کا اضافہ۔ یہ باعث زینت ہو سکتی ہے، فعل مضارع میں اس کو باعث زینت کہتے ہیں خوبصورتی کے لیے۔ بے نوشت لکھی، بے آن ملت سروکاری نہ دورد، اس ملت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے، نہ سر ہے نہ کوئی کام ہے، سروکار کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ کہ دہقانش برای دیگران کشت، جس کے کسان نے اپنی محنت دوسروں کو دے دی، کہ دہقانش شین ضمیر متصل، کہ جس کے کسان نے برای دیگران دوسروں کے لیے کشت بویا، فصل دوسروں کے لیے، اپنی انرجیز دوسروں کے اوپر، اپنی توانائی، اپنے تمام ذرائع، اپنے تمام سورسز دوسروں کو دینے کے لیے استعمال کیے۔ نہ صرف یہ کہ ہمیں دوسروں سے مدد نہیں لینا، بلکہ یہ کہ پہلے یہ دیکھیں کہ ہم کون ہیں بحیثیت معاشرہ، ہم آپس میں کون ہیں، ہمیں کس کو دینا ہے اور کس سے لینا ہے۔ ہمیں اپنی توانائی دوسروں کو دینی بھی نہیں ہے، ہمیں بہت خود غرض ہو کے یہاں پر سوچنا ہے کہ ہم نے بحیثیت معاشرہ، بحیثیت ملک، بحیثیت قوم اگر ترقی کرنی ہے تو ہمارا خزانہ دوسروں کے پاس کیوں جا رہا ہے، ہمارا کسان دوسروں کے لیے کیوں بو رہا ہے، ہم دوسروں کا قرض دینے میں ہی کیا عمر بتا دیں گے، اور ہمارے بڑے جو ہیں وہ دوسروں سے کیوں مانگ رہے ہیں، ہم ان کو مانگنے نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں اس کو لوٹانا پڑے گا۔ تو ہم اپنی انرجی، اپنی زندگی، اپنی توانائی، اپنی نسلوں کو کیا دوسروں کی توپوں کا گولہ بنانے کے لیے پیدا کر رہے ہیں اور ان کی تربیت کر رہے ہیں اور ان کی افزائش کر رہے ہیں، تو پھر تو ہم بحیثیت قوم کبھی بھی اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس ملت سے رب کو کوئی سروکار نہیں، اس ملت سے قوموں کو بھی کوئی سروکار نہیں ہے جو دوسروں پر اپنی انرجی ویسٹ کر رہی ہے یا دوسروں کے لیے اپنے ذرائع استعمال کر رہی ہے، دوسروں سے متاثر ہو کے یا ان سے ڈر کے، ان کے خوف میں یا کسی لالچ میں، اپنے تھوڑے کے اوپر انحصار کر کے، بھوکے رہ کر بحیثیت قوم آپ خود اپنا جو آپ کا امیج ہے، آپ کا جو ایک تشخص ہے، وہ کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ اور وہ کوئی بہت زیادہ عیاشی اور عیش و عشرت والی زندگی سے نہیں ہو سکتا۔ آپ کی گفتار، آپ کے سچ اور آپ کے ارادے اور آپ کے عزم سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کسی بھی گاؤں میں یا کسی بھی علاقے میں اس شخص کی عزت ہوتی ہے، وہ چاہے پیسے والا ہے یا نہیں، جس کی بات میں وزن ہوتا ہے، جو اپنے اوپر انحصار کرتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو قوموں کے لحاظ سے دیکھیں گے تو یہ بات کتنی زیادہ دور تک جا کر آپ کے لیے مثبت ثابت ہوگی۔ اس میں سیکنڈ والا ایلیمنٹ ہے، اس میں جاگیردارانہ نظام کی
तरफ भी थोड़ा हो सकता है जी, बिल्कुल। उसके अलावा जो अब लोग अब इल्म हासिल करने जाते हुए वहीं रह जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ये कहना चाह रही थी, लेकिन इसलिए नहीं कि वो कहेंगे कि जी वहाँ हमें ज़्यादा फ़वाइद हासिल हो रहे हैं और हम आखिरी उम्र सिर्फ कब्र बनाने के लिए यहाँ पर आएंगे कि अपने वतन की मिट्टी में जाके जो है ना आखिरी सांसें लेनी है। लेकिन ये जो जिस बैकग्राउंड में मेरे ख्याल लिखा गया, क्योंकि अल्लामा इकबाल के दिमाग में गुलामी ही का तसव्वुर बहुत ज़्यादा था और वो उस वक्त जो बात कर रहे थे वो यही थी कि ये जो मुसलमान अभी इस वक्त सोए हुए हैं ये जागे और ये जो अपनी एफर्ट करके अपना सारा कुछ बना के अंग्रेजों के हवाले कर रहे हैं और वो यहाँ से सारा रॉ मटेरियल उठा के लेके जा रहे हैं, बिल्कुल। और मेरे ख्याल उस वजह से उनका ज्यादा वो जो मसला ये कि मुसलमान अभी भी सो रहे हैं, अभी भी यही कुछ कर रहे हैं, आज भी तो यही कुछ कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। और ये पैगाम उनका अगर हम समझ लेना कि एक पैगाम को आप कह सकते हैं कि वो बड़ा सोच समझ के आखिरी पैगाम की सूरत में, इससे पहले भी वो इसी तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसको आज आप किस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं? हम ये सिर्फ वही सियासी हवाला पस मंजर देकर नहीं करना, हमें आज उन्हीं मसाइल का सामना है। हमारे बहुत से टैलेंटेड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बिजनेसमैन वहाँ, तो आप क्या करेंगे? अच्छा, फिर और सरमाए को पता नहीं किस किस तरह से आप ज़ाया कर रहे होते हैं। आपका एक डॉक्टर बनाने पे आपका किंग एडवर्ड कोई भी हॉस्पिटल या आपकी गवर्नमेंट जो है सिर्फ एक डॉक्टर बनाने पे कितना सरमाया खर्च करती है और वो कहाँ जा रहा है और वो किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, और आप खुद चाहेंगे कि वो वहाँ से ज़्यादा पे जो है वो लेके यहाँ पैकेज भेजे क्योंकि आपने उसको पूरी उम्र डॉक्टर बनाने पे लगा दी। एक लिहाज से ये तकलीफ दे अम्र है और ये अल्लाह करे कि हमारे अंदर एहसास पैदा हो, और वो कब पैदा होगा? शायद जब हम आखिरी कर्जा दे चुके होंगे उस वक्त, क्योंकि एहसास तो उसी वक्त पैदा होता है ना जब आप किसी उधार की चीज़ के ऊपर बैठ के सो नहीं रहे हैं। ये तो ले जा रहे हैं, इससे भी कहाँ से वापस होगा, तो और बढ़ गया। नहीं हो सकता है इंशाल्लाह, हालात इंशाल्लाह दुरुस्त हो सकते हैं, हमें तो उम्मीद का पैगाम पर होना चाहिए। ज़िराज़ी हिकमत कुरान बेआमूज़ आमुख्तन मस्दर है, आमूज़द मुज़ारे है, बेआमूज़ फ़िल अम्र भी है, और इसको अच्छा इसके साथ जो बे लगा है मैं थोड़ा सा उसका तरीका भी बता दूँ आपको। हम अमूमन जब कहते हैं दानिस्तन या कोई भी मस्दर उसका दानात मुज़ारे है तो हम बे साथ लगा देते हैं। जिन अल्फाज के मुज़ारे में जैसे आमदन है, आवर्दन है, इनका मुज़ारे अलिफ मदा से स्टार्ट हो रहा है। ये मद जो है एक्चुअली इसको ये में कन्वर्ट किया जाता है या एक शक्ल है ये की, इसको नीचे आप करके तो फिर बे लगाते हैं, वरना अगर आप ऐसे लिखेंगे ये आपके लिए आम फहम नहीं होगा। इसको हमने यहाँ कन्वर्ट करना है और इसके साथ बे लगाना है, इसलिए वो आपको जो बेआमूज़ है आमुख्तन से आमूज़द मुज़ारे और बेआमूज़ फ़िल अमर है, और फ़िल अमर में शिद्दत पैदा करने के लिए वो आपने बे लगाया तो उसका मर्द जो है उसको आपने ये में कन्वर्ट किया है। जी जी, प्रीपोजिशन वाला बे और ये दूसरे वाले से कैसे पहचानेंगे कौन किसके साथ लगता है? उसका मीनिंग भी आपको अलग ले रहा होता है। मसलन जब आप कह रहे हैं, देखिए आप बे लगा रहे हैं या तो फ़िल मुज़ारे की गर्दान के साथ सिर्फ, या आप सिर्फ फ़िल अमर के साथ लगा रहे हैं, और वो जो है प्रीपोजिशन वाला उसका मीनिंग ये दस्त जो है ये इस्म है, हाथ तो हाथ में या हाथ से या हाथ पर या हाथ को, तो ये उसका मीनिंग ये फ़ेल अम्र में शिद्दत पैदा करने के लिए और फ़ेल मुज़ारे में खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होता है। और चूँकि आपको पता है कि ये आमुख्तन से है, इसकी शक्ल मस्दर की कोई आगे कन्वर्टेड शक्ल है, अगली डेवलप्ड शक्ल है, इस वजह से वो मखसूस हो जाता है, पता चल जाता है। ज़िराज़ी यानी इमाम फ़ख्र राज़ी से हिकमत कुरान बेआमूज़, कुरान करीम की दानाई और हिकमत सीख या सीखो। आमुख्तन फ़िल अमर और आमुख्तन का मद ये में कन्वर्ट किया और उसके साथ बे लगा दी, बेआमूज़। वरना तो हम अगर ये सोचें कि बेदानत बेकौन
تو یہ الف ما دا کا مد کہاں گیا یہ تھوڑا سا سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا. تو حضرت امام فخر رازی سے قرآن کریم کی دانائی، اس کے راز، اس کی تشریح، اس کی تفسیر سیکھ. چراغی از چراغ او برافروز، ان کے دیے سے دیا جلاؤ، ان کے چراغ سے چراغ جلاؤ، وہاں سے دیا روشن کرتے جاؤ. کچھ آپ نے شاید 40 قانون عشق کے حضرت شمس تبریز کے اس میں کہیں کسی ایک جگہ بتایا ہوا ہے کہ قرآن کریم کی شرح جو ہم کرتے ہیں، پھر ایک اور اس کی شرح ہوتی ہے، پھر اس کی شرح ہوتی ہے، اور پھر اس کی شرح ہوتی ہے، اور وہ جو آخری ہے اس کی حقیقت کو صرف انبیاء پا سکتے ہیں. جو اس سے اوپر ہے امامین و صادقین پا سکتے ہیں، جو اس سے اوپر ہے اس کو اولیاء و صالحین پا سکتے ہیں، اور جو سب سے اوپر والی ہے وہ ہمارے لیے ہے. تو امام فخر رازی یقیناً صالحین اور وہ شرع کی گہرائی، نسبتاً گہرائی کو سمجھنے والے مفکرین میں، مفسرین میں ہمارے سامنے موجود ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جو ہمارے پاس مفسرین قرآن ہیں. دراصل قرآن کی حکمت ان سے سیکھنے سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کے خزانے جو ابھی سربستہ ہیں، جو پوشیدہ ہیں، کچھ آپ نے ان سے سیکھ لیے ہیں. چراغی از چراغ او برافروز، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بہت ساری گنجائش زمانے، حالات، تقاضے، معاملات کے مطابق ابھی باقی ہے. ہم نے یہ سوچ لیا کہ جو تفاسیر لکھ دی گئی وہ حتمی ہیں، جو معنی بتا دیے گئے وہ حتمی ہیں. ایسا نہیں ہے. اجتہاد کی بھی اور تفکر کی بھی اور معاملات کو زمانے کے مطابق سمجھنے کی ضرورت تو ہر وقت رہتی ہے. ہم نے قرآن کریم کو قرآن ناطق بھی جو کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہم کہتے ہیں نا انسان حیوان ناطق ہے، تو قرآن ناطق کا مطلب ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے شاید اگر اس کو ریکارڈ نہ کیا جائے کہ قرآن بھی بولتا ہے، کیونکہ اس کو بھیجنے والا بھی بولتا ہے اور جس پر بھیجا گیا وہ بھی بولتے ہیں. تو جو بھیجا گیا وہ بھی بولتا ہے. اس کا مطلب کوئی بھی لیا جا سکتا ہے، کوئی فتوے والا نہ لیا جائے پلیز. ہماری کلاسیکل تفسیر کے اندر بھی یہ ایک پوائنٹ ہے کہ قرآن کیونکہ تفاسیر کو ہم کہاں لے گئے کہ ایک زندہ ذات کا کلام ہے، تو اس لیے یہ کلام بھی وہ مفسرین نے لکھا ہے. یہ میں بہت ادنا سی شاگرد ہو کے اور میں نہیں سمجھتی کہ مجھے کچھ بھی اس کی فہم ہے، لیکن آپ تھوڑا سا جب لفظوں کی گہرائی میں جاتے ہیں کہ حیوان ناطق کے لیے یہ قرآن نازل ہوا اور خود قرآن ناطق ہے، تو ناطق میں کتنی ڈیپتھ تک مفہوم آتے ہیں. اور روح الامین جب ہم کہتے ہیں تو اس میں بھی یعنی کچھ لفظوں کی گہرائی اور پھر ان کی گہرائی اور پھر ان کی گہرائی میں جب جاتے ہیں. اور یقیناً اقبال ان سارے بھیدوں سے کچھ آگے کی دنیا کو جانتے تھے، اور انہوں نے کچھ آسان طریقے سے ہمیں کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش کی. اگر اور مشکل کر دیتے تو اور ان کے اوپر معاملات جو تھے گڑبڑ ہو جانے تھے. خدا آن ملت را رازی حکمت قرآن بیاموز. حضرت امام فخر الدین رازی سے قرآن کی دانائی، حکمت، اس کی تفسیر، اس کے معاملات، اس کی بصیرت سمجھو، سیکھو اور ان کے چراغ سے چراغ روشن کرو. اس کے بعد آپ کا بھی اس میں ایک باقاعدہ عمل دخل ہونا چاہیے، آپ کے بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے. آپ نے بھی اس سے دیا جلانا ہے، آپ نے بھی قرآن کی تعلیمات کا عملی نمونہ بن کے ایک چراغ بن کے دنیا کو دکھانا ہے. ولی ان نقطے را از من فراگیر. ولی یہ والے یہاں کے طرز عمل کے طرز نوشتن کے مطابق لکھا گیا. ولی لیکن ان نقطے را، اس راز کو، اس بات کو مجھ سے فراگیر. فرا گرفتن ایکچولی یہ مصدر ہی ہے گرفتن. ہم کہتے ہیں ایک سنگل مصدر اور ایک مرکب مصدر، تو یہ فرا گرفتن بھی مطلب وہی ہے، حاصل کرو، پکڑو، اختیار کرو. لیکن مجھ سے یہ نقطہ سیکھو، یہ دانائی کی بات سیکھو، یہ راز کی بات میں ہی تمہیں بتا سکتا ہوں کہ نہ توان زیستن، کہ جیا نہیں جا سکتا، زندگی نہیں بتائی جا سکتی
بی مستی و سوز. مستی جذب اور قرآن کریم کو سمجھنے کی وہ خاص جو کیفیت ہے، وہ خاص جو جوش ہے، وہ خاص معاملات اور خاص وقت جو ہے اور وہ بھید جو ہیں قرآن کریم کو وہی پا سکتا ہے جس کے اندر مستی ہے، سوز ہے، تپش ہے، عزم ہے، لگن ہے، اور جو ہر وقت حالت بیداری میں ہے. جو بیداری تو وہ ہے نا جو آپ کو سونے نہ دے، اور بیداری تو وہ ہے جو آپ کو نیند میں بھی جاگتا ہوا رکھ دے. تو وہ مستی جو آپ کو حالت بیداری میں رکھے وہ آپ کو قرآن کا صحیح علم دے سکتی ہے، قرآن کے صحیح مطلب سے آگاہ کر سکتی ہے. اس کا مطلب جو ابھی تک پیغام حضور ملت میں یا اہل ملت کو یا اہل قوم کو دیا گیا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ بحق دل بند و راہ مصطفیٰ رو و حکمت قرآن بیاموز. یعنی یہ ٹرائنگل بڑا ہی خوبصورت ہے، اور یہ ان سب کا ایک دوسرے ٹرائنگل کا یہ مزہ ہے کہ آپ جہاں جاتے ہیں وہ اگلا اس کے ساتھ بڑے مزے سے جو ہے نا فوراً کشش کے ساتھ اگلے راستے پہ لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آخری کیونکہ یہ اتنا مزے کا ہے. بے بند صوفی و ملا اسیری، تو صوفی اور ملا کے قید میں ہے، اسیری تو قید میں ہے. حیات از حکمت قرآن نہ گیری، تو زندگی کو قرآن کی حکمت سے یا قرآن کی دانائی سے نہیں حاصل کرتا. نہ گیری گرفتن مصدر حاصل کرنا یا پکڑنا، نہ گیری فعل مضارع نہیں، تو حاصل نہیں کرتا. بے آیاتش تھرا کاری جزئی نیست. بے آیاتش، یہاں آیات کا لفظ الف مدا سے دیا گیا کیونکہ اس میں بے کو اس کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے. آیات ہمیں پتہ ہے قرآنی آیات، اس سے مراد شین ضمیر متصل ہے. اس کی آیات بے پرپوزیشن ہے، اس کی آیات سے تورا تجھے قاری کوئی بھی کام کوئی بھی واسطہ جز این اس کے سوا نیست نہیں ہے کہ از یاسین او، کہ اس کی یاسین سے تو بڑی آسانی سے مر سکے. کہ از یاسین او، کہ اس کی یاسین سے آسان بمیری، یہ بمیری فعل مضارع کہ تو مر سکے بڑی آسانی سے. جو حضرت اقبال کو ان کے والد پیغام دیتے تھے کہ قرآن کو اس طرح سے پڑھیے جیسے کہ یہ آپ پر نازل ہو رہا ہے. تو یہ فرد کو رب کو سمجھنے میں اس وقت زیادہ آسانی ہوتی ہے کہ جب آپ کو یہ لگے کہ قرآن کا ہر ایک لفظ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے، وہ ناطق ہے. اور یقیناً کوئی ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے کہ وہ خود بول کے آپ کو اپنا مفہوم سمجھا رہا. ایک تو اس کا ترجمہ ہے، ایک اس کا مفہوم ہے، اور ایک اس کو آپ اپنے لیے کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں اس کو مشعل راہ کیسے بنا سکتے ہیں، چراغ کیسے بنا سکتے ہیں. وہ آیت آپ کو صرف فعال کے لیے مرنے کے لیے آسانی نہیں دے رہی ہے، وہ آپ کو جینے کا طریقہ سکھاتی ہے. تھینک یو.